یہ تو ہو نہیں سکتا کیا آپ بوئیں گندم نکلے کپاس۔ آپ نے سنا ہوگا ٹائم اینڈ ٹائڈ ویٹ فار نون، وقت کسی کی انتظار نہیں کرتا۔ پچھلی دفعہ جو ہم نے مالک کو کہا تھا کہ مامی مر گئی ہے، اب مامی نہ مارو بھائی، مامے کو مار لو۔ اسٹیپ آؤٹ ہونے سے کام بنے گا۔ ایون 1000 مائل جرنی اسٹارٹس ود ون اسٹیپ۔ فرسٹ اللہ نے بنایا ہے، محبت تو کوئی بری چیز نہیں ہے۔ لو از ناٹ بیڈ۔ بھائی جو ایک ٹکے کا بندہ ہے اس سے ٹکے کا بھی فائدہ لے لو۔ سبجیکٹ ہے میرا دی میٹرکس آف بیلنس ان لائف۔ زندگی میں توازن کیسے برقرار رکھتے ہیں، یہ کیا ہے، اس کی کیوں ضرورت پڑتی ہے، کیا یہ اچیویبل ہے؟ تو سب سے پہلے میں آتا ہوں کہ یہ بیلنس ہے کیا۔ آپ یہ دیکھیے گا کہ ہماری زندگی میں ہمیں مختلف نوعیت کے کردار ادا کرنے پڑتے ہیں۔ بچپن میں ایک اچھا بچہ بننا چاہیے، اسکول کالج میں جائیں گے تو ایک اچھا طالب علم ہونا چاہیے جو بظاہر اور حقیقت میں متوازن ہو، یعنی سب چیزوں کا خیال رکھے۔ پھر ایک پروفیشنل لائف شروع ہو جاتی ہے، کیریئر ڈیولپمنٹ، وہ ایک الگ زندگی کا محور ہے، پلرز میں سے شامل ہیں۔ پھر ہم سب ایک خاندان کا حصہ ہوتے ہیں، ہمارے ماں باپ ہوتے ہیں، ہمارے بچے بھی ہوتے ہیں کسی سٹیج پر جا کر۔ پھر بچوں کی اپنی فیملی یونٹ ہوتی ہے، کسی کا سسرال ہوتا ہے، دوسرے لوگ ہوتے ہیں۔ پھر جہاں ہم رہتے ہیں وہاں آس پاس کے لوگ موجود ہیں، گلی محلے کے۔ پھر ہم ایک شہری بھی ہیں، ملک کے ایک شہری بھی ہیں۔ پھر ہمیں رہنے کے لیے، زندہ رہنے کے لیے کوئی بایولوجیکل نیڈز بھی پوری کرنا ہوتی ہیں، یعنی ہماری صحت کے لیے ہمیں کھانا پینا ہوتا ہے۔ سو یہ لائف میں جو مختلف رولز آپ کو نبھانا ہوتے ہیں، انہیں کچھ لوگ، جیسے ایک انڈین مصنف ہیں شیو خیرا، وہ کہتے ہیں دیر آر 6 spokes آف لائف، زندگی کے 6 محور ہیں، جیسے فیملی، فائنانس، ہیلتھ، ریلیشن شپس، فزیکل کیریئر ڈیولپمنٹ۔ تو یہ چیزیں ہیں جن کے لیے ہر ایک کے لیے ایک ان پٹ چاہیے۔ فیملی کے لیے بھی ان پٹ آپ کی طرف سے ایک رول ہے آپ کا، جس بھی پوزیشن میں ہے، لڑکی ہے، لڑکا ہے، فادر ہے، مدر ہے، ایک رول ہے۔ فائنانس کے لیے بھی آپ کو مینیج کرنا ہے، ہیلتھ کے لیے بھی مینیج کرنا ہے، فرینڈشپ ہیں، ریلیشنز ہیں۔ تو یہ ڈیفرنٹ کلیدی عناصر ہیں جو آپ کو تفویض کرتے ہیں کہ آپ کو اس کے لیے کیا کرنا ہے۔ مختلف، کسی نے اس کو فنڈامنٹلز کہا، میں نے فنڈامنٹلز آف بیلنس بتانے کی کوشش کی کہ کیا فنڈامنٹلز ہیں توازن رکھنے کے لیے۔ حضرت امام غزالی بڑے زبردست اسکالر رہے ہیں کسی زمانے میں، ان کی بک ہے نسخہ کیمیا، یعنی کیمیا سعادت، ترجمہ ہے۔ وہ بھی 4 باتوں پہ ان کو فنڈامنٹلز قرار دیتے ہیں۔ وہ قوت علم، قوت حشم، یہ کوئی ایگریسونیس وغیرہ سے ریلیٹڈ ہے، قوت عدل، قوت چاہ و طلب، ڈیزائرز اینڈ وشز۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ لائف کے یہ 4 فنڈامنٹلز ہوں گے، اور اس طرح انہوں نے ایک نظریہ افراط و تفرید دیا
ایکسیسو ہو جانا کسی چیز میں یا ڈیفیشینٹ ہو جانا یہ حل نہیں ہے، بلکہ درمیانی راستے کا کنسیپٹ دیا نظریہ افراط و تفریط میں۔ تو یہ جو میں بات چیت کر رہا ہوں، فنڈامنٹلز ڈیفرنٹ، کسی نے اسپوکس آف لائف کہا، امام غزالی نے باطنی قوتیں کہا، ان سب کے درمیان توازن رکھنا ضروری ہے۔ فرض کیجئے ایک پروفیسر ہیں، پی ایچ ڈی بھی باہر سے کر آئے، ویری ویل ریڈ، شاید کتابیں بھی لکھتی، لیکن جب وہ کلاس روم میں آتے ہیں تو وہ شاید اپنے طلباء کی نفسیاتی چیزوں کی پراپر تشخیص نہیں کرواتے۔ اپنی طرف سے تو بہترین پڑھا رہے ہیں، لیکن جب بچے کلاس روم سے باہر نکلتے ہیں تو موسٹ آف دیم کہتے ہیں یار کچھ سمجھ نہیں آئی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کی جو ایڈریسل ہے سبجیکٹ کی وہ مؤثر نہیں ہے۔ ایک شخص بہترین پڑھا لکھا، ماں باپ نے زبردست طریقے سے پڑھایا، شادی کر دی، بچے ہو گئے، کچھ بیوی پسند نہیں ہے اور ڈسٹریکٹ رہتا ہے، تو وہ نہ کر سکا، توازن قائم، کمی آ گئی۔ تو بیلنسڈ لائف سے مراد یہ ہے کہ جو ہماری زندگی کے کلیدی عناصر ہیں ان میں کچھ ایسی ہم آہنگی پیدا کرنا کہ آپ کسی بھی جگہ خالی پن کا شکار نہ ہوں، ایمٹینس نہ آ جائے۔ اب کوئی بھی انسان سب جگہ آؤٹ اسٹینڈنگ نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر جو صلاحیتیں پیدا کی ہیں، آپ کسی چیز میں بہت اچھے ہوں گے، کسی میں آپ آؤٹ اسٹینڈنگ ہوں گے اور کسی میں کمی بھی ہوگی۔ بس اگر اتنا کر لیں کہ بھئی آپ ہوں کسی ایک میٹر میں آؤٹ اسٹینڈنگ ہوں، فنانسنگ میں آپ ایوریج ہوں، کسی میں آپ ہائی ایوریج ہوں، لیکن بس فیل نہ ہوں کسی ایک میں، تو توازن کا حصول بہتر ہوگا اور آپ متوازن رہ سکیں گے۔ کیونکہ ان میں سے کسی ایک میں ہیلتھ، فیملی، ریلیشنز، کیریئر، کسی ایک میں اگر آپ فیل ہو جائیں، مثال کے طور پہ وہاں آپ 30% پہ ہیں، تو وہ جو آپ کے باقی پہلو ہیں لائف کے ان کو اس طرح امپیکٹ کرے گی وہ کمی کہ آپ وہاں بھی اپنی فیکلٹیز پراپرلی استعمال کر کے اچیور نہیں رہیں گے۔ تو میرے سبجیکٹ کا جو موضوع ہے میٹرک آف بیلنس لائف، کہ آپ جدوجہد کریں، اسٹرگل کریں اور ایک توازن اس طرح قائم رکھیں کہ کسی بھی جگہ فیل مارکس نہ ہوں۔ ان 5-6 چیزوں میں برابر نہیں ہو سکتے آپ، نہ سب جگہ آؤٹ اسٹینڈنگ ہو سکتے۔ تو اس توازن کو اگر آپ سمجھ گئے ہیں کہ میں کیا مراد ہے، تو پھر میں اس کے جو کلیدی عناصر جو میں نے اپنی کتاب میں لکھے ہیں، فنڈامنٹلز، ان کو 1 by 1 ایکسپلین کروں گا۔ آپ اجازت ہے آگے چلوں؟ میرے ساتھ ہیں آپ لوگ؟ ہیں؟ سمجھ رہے ہیں؟ کوئی مشکل تو نہیں ہو رہی سمجھنے میں آپ کو؟ کسی آگے چلیں؟ اوکے۔ سب سے پہلے جو بیلنس کا کلیدی عنصر یا فنڈامنٹل میں کور کروں گا وہ ہے کیریکٹر، اور ایک کسی بھی جگہ کسی بھی ماحول میں آپ کو فیصلہ کرنا ہے، ایک نظریاتی فریم ورک بنانا ہے، آئیڈیالوجیکل فریم ورک کیا ہے، کسی بھی رول میں آپ چلے جائیں، کہ اور اس کی بنیاد آئیڈیالوجیکل فریم ورک یا نظریاتی ڈھانچہ لائف کا، اس سے مراد ہے ریسپیکٹ
for laws of nature and principles. کچھ اصول ہیں، laws of nature ہیں. آپ فطرت کے قوانین سے جب یہ ایکسٹینجنٹ ہوں گے یا اس کو ریزسٹ کریں گے فطری قوانین کو، تو آپ عدم توازن کی طرف چلے جائیں گے. اور فطرت کے قوانین ہمیشہ سے وہی ہیں اور ہمیشہ رہیں گے، وہ بدلتے نہیں ہیں. سورج مشرق سے نکلتا ہے، مغرب میں غروب ہو جاتا ہے. آپ کے کہنے سے وہ رستہ نہیں بدلے گا. ایز یو سو شیل یو ریپ. بچپن سے آپ لوگ پڑھ رہے ہیں، جو بو گے وہ کاٹو گے. یہ لا آف نیچر ہے. یہ تو ہو نہیں سکتا کیا آپ بوئیں گندم نکلے کپاس. کیسے ہو سکتا ہے؟ ڈو گڈ ہیو گڈ. اچھا کرو گے اچھا نتیجہ ملے گا، برا کرو گے برا نتیجہ ہوگا. یہ لاز آف نیچر ہیں، اس پر کوئی کبھی تبدیلی نہیں آئے گی، نہ آ سکتی ہے. سو اس کی ریسپیکٹ جو ہے لاز آف نیچر کی بہت ضروری ہے. پھر پرنسپلز ہیں. وہ جو پرنسپلز ہیں ان پہ بھی کوئی بحث یا کنٹروورسی نہیں ہے. کوئی کنٹروورسی اس پر، کوئی اختلاف نہیں ہے. پرنسپلز جو ہوتے ہیں وہ ٹائم باؤنڈ بھی نہیں ہوتے کہ 100 سال پہلے تو یہ اصول تھا اب یہ اصول نہیں رہا. اب جیسے ہم کہیں سانچ کو آنچ نہیں، ٹروتھ فلنس کی بات کر رہا ہوں، سچ بولنے کی بات کر رہا ہوں. یہ تو ممکن ہے کوئی شخص مکمل سچ نہ بولتا ہو، کوئی آدھا سچ بولتا ہو، کوئی آدھا جھوٹ بولتا ہو، لیکن کوئی اس بات سے کیا اختلاف کرے گا کہ سچ اچھی بات ہے اور جھوٹ بری بات. مطلب جو جھوٹ بھی بول رہا ہے اس سے بھی اگر پوچھے بھئی سچ بتاؤ اچھی چیز کون سی ہے، سچ یا جھوٹ، کہے گا سچ. اگر میں کہوں صبر اچھی چیز ہے اور غصہ بری چیز ہے، پیشنس کا پرنسپل کیا اچھا ہے کہ آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں، یا لاس آف ٹیمپر اچھی چیز ہے؟ آپ میں سے کسی کو اختلاف نہیں ہوگا، کہیں گے لاس آف ٹیمپر ہو گیا، یہ تو سائیکو ٹیمپورل کنڈیشنز بدل گئی، نفسیاتی کنڈیشنز بدل گئیں، میرے جو سوچ سمجھ کے فیصلہ کرنے کی صلاحیت ہے وہ متاثر ہو گئی. غصے میں جب میں کوئی بات کروں گا یا بات کروں گی تو اس کی ساؤنڈنس، اس کی گہرائی، اس کی درستگی تو مشکوک ہو گئی. روزمرہ ہم اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں. اسی طرح میانہ روی کا اصول ہے کہ آپ یہ نہ ہو کہ یا تو آپ بہت ہی غصیلے ہیں یا آپ کے اندر کچھ ہے ہی نہیں دم خم، جو مرضی کچھ کرتا چلا جائے، جو مرضی کچھ بول لے، آپ نے چپ رہنا ہے. یو آر فالوئنگ اے پالیسی آف پیسیویٹی اور الوفنس. کہیں گے یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. نہ تو بہت غصہ کرنا ٹھیک ہے، نہ بالکل کٹ اپ ہو کے سارا دن خاموش رہنا، یہ الوف رہنا بھی درست ہے. اس کو صبر نہیں کہیں گے، یہ ان ایکشن ہے. تو یہ بھی غلط ہو گیا. تو اس طرح میں بات کر رہا تھا کہ لاز آف نیچر اور پرنسپلز ہیں جو ٹائم باؤنڈ نہیں ہیں، ہمیں سب کو علم ہے اور ہمیں اس پر کوئی اختلاف بھی نہیں، اصولوں پر کوئی اختلاف نہیں. اسی طرح ٹائم کریٹیکیلٹی کا اصول ہے. وقت کریٹیکل ہے، وقت ایک اہم چیز ہے. آپ نے سنا ہوگا ٹائم اینڈ ٹائڈ ویٹ فار نون. وقت کسی کے انتظار نہیں کرتا. آپ آج جس فیز سے گزر رہے ہیں یہ وقت دوبارہ نہیں آئے گا. If you are 17, tomorrow you will not be 17. And you were not 17 a year before. So the time is passing. اگر ہم اس کی سگنیفیکنس کو سمجھتے ہیں کہ آج کے کام کے لیے جو مجھ سے ایکسپیکٹڈ ہے اس ایج پہ
اور اس وقت میں آج کے دور میں مجھے وہی کرنا چاہیے. اس وقت آپ کی بیٹے کیا ایج ہوگی؟ 15. اس ایج میں کوئی آپ سے یہ توقع نہیں کر رہا کہ آپ نے فیصلے کرنے ہیں، بہنوں کے رشتے کہاں ہوں گے، فلاں کیا ہوگا، ٹھیک ہے، یا فیکٹری کیسے چلانی ہے، یہ آپ کا رول نہیں ہے. تو اس وقت جو ٹائم کریٹیکیلٹی ہے، وقت کی اہمیت ہے، جو رول آپ کو اسائن کیا گیا ہے کہ آپ نے علم حاصل کرنا ہے، اگر آپ وہ علم حاصل کر رہے ہیں پازیٹیو انٹینٹ کے ساتھ، اور ساتھ ساتھ رسپیکٹ، آنر، ڈگنیٹی، ڈسپلن، گریس، ان اصولوں کو ساتھ لے کر چل رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ وقت کا ضیاع نہیں کر رہے، آپ کو وقت کا احساس ہے. تو یہ میں نے پہلا آنسر کور کیا فنڈامنٹلز آف بیلنس میں سے، اور وہ تھا کیریکٹر. ان چیزوں سے کیریکٹر بنتا ہے. یوں تو کیریکٹر کی بے شمار ڈیفینیشنز ہیں، ہر ایک اپنے اپنے حساب سے کرتا ہے، لیکن میں ارسطوٹل کی ایک ڈیفینیشن کو بہت بہتر سمجھتا ہوں کیریکٹر کے بارے میں. وہ کہتا ہے کیریکٹر از بنڈل آف ہارڈنڈ ہیبٹس. جو آپ کی عادات بن گئی اس کے مجموعے کو کیریکٹر کہتے ہیں. اور ہیبٹس کی جو فارمیشن ہے، بدلنا ہے، ری فارمیشن ہے، اس کا ایک اپنا لیڈر ہے، اس کی اپنی ایک طریقہ کار ہے کہ کیریکٹر کیسے تشکیل کرتا ہے. لیکن میچیورٹی، انٹیگریٹی، ایبنڈنس مینٹیلٹی یعنی کشادہ ذہن، اور دانائی، یہ 4 کیریکٹر کے عناصر ہوتے ہیں کیریکٹر اچھا ہونے کے. اب میں دوسرے فنڈامنٹل پر آتا ہوں جو بیلنس رکھنے کے لیے ضروری ہے، اور وہ ہے مثبت فعالیت، پازیٹیو ڈائنامزم. پازیٹیو ڈائنامزم. ڈائنامزم کیا چیز ہے؟ ڈائنامک ہونا، آپ نے یہ لفظ سنا ہوگا، فعال ہونا. اس کا مطلب ہے کہ آپ ایکشن لیتے ہیں، آپ بیٹھے نہیں رہتے. جب بھی لائف میں کسی چیز کا سامنا کرنا پڑے تو آپ کے پاس راستہ ہے، آپ ایکشن لیں یا ویٹ کرتے رہیں. بعض جگہ ہو سکتا ہے ویٹ کرنا پیشنس کا حصہ ہو یا مصلحت کا حصہ ہو. اگر تو وہ ہے پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر اس کی وجہ انڈیسائسونیس ہے، فیصلہ نہیں کر پا رہے، ایکشن لوں نہ لوں، کروں نہ کروں، اٹھوں بستر سے، لیٹ آ رہا ہوں یار تھوڑا سا اور خیر ہے، اور آج نہ بھی گئے تو خیر ہے، آفس جانا ہے، وقت پر جانا ہے، چلو خیر ہے، اپنے باس کو کہوں گا، کوئی تھوڑا سا ساتھ ملا دوں گا، سچ اور جھوٹ، فلاں مسئلہ ہو گیا تھا. گھروں میں نوکر ہیں، بھول جاتے ہیں کہ یہ پچھلی دفعہ جو ہم نے مالک کو کہا تھا کہ مامی مر گئی ہے، اب مامی نہ مارو بھائی، مامے کو مار لو. ٹھیک، بھول جاتے ہیں سب کچھ. تو یہ جو فعالیت کا مقصد ہے ڈائنامزم کا، کہ آپ پیسیوٹی نہ دکھائیں، ان ایکشن نہیں، جو بھی فیصلہ کرنا ہے، جس سبجیکٹ پر کرنا ہے، سٹیپ آؤٹ، غور کریں، کنسیڈر کریں، لیکن سٹیپ آؤٹ. اور پازیٹیو ڈائنامزم کا مطلب ہے کہ آپ جو ایکشن لیتے ہیں یا جو آپ کو ایکشنیبلٹی ہے، آپ کی صلاحیت ہے سٹیپ آؤٹ کرنے کی، اس میں مثبت سوچ شامل ہے کہ نہیں ہے، پازیٹیو تھاٹ اس کی بیک پہ ہے کہ نہیں. آپ کے کانشینس کی ٹریننگ اس طرح ہوئی ہے، ضمیر کی، پڑھ کر، بزرگوں کی باتیں سن کر، دوسروں سے سیکھ کر، کہ آپ جو ایکشن لے رہے ہیں اس کی سمت پازیٹیو ہے. وہ مثلاً اگر میں کہوں کہ ایک شخص دن میں 10 جگہ ڈاکے ڈالتا ہے، فعال تو بہت ہے، بہت ڈائنامک ہے، ایکٹیو بھی ہے،
فیصلہ بھی کرتا ہے ادھر ڈاکہ ڈالنا ہے کہ ادھر ڈاکہ ڈالنا ہے، کدھر ہاتھ مارنا ہے. تو صرف ڈائنامک ہونا، فعال ہونا، اس سے مسئلہ حل نہیں ہوتا. پازیٹیو ڈائنامزم، ایکشنیبلٹی بیکڈ ود پازیٹیو تھاٹفلنس، یہ ضروری ہے. اور ڈائنامک رہنے کے لیے پھر یہ جو پازیٹیو ڈائنامزم ہے یہ مینٹل، ایموشنل، اسپریچول، سوشل، ان تمام پلینز پہ ہونا پڑتا ہے. ہیلتھ جو ہے صرف فزیکل ہیلتھ نہیں، آپ کی ایموشنل ہیلتھ، آپ کی اسپریچول ہیلتھ، مینٹل ہیلتھ، یہ بھی ہیلتھ کا حصہ ہے. تیسرا کلیدی عنصر، تھرڈ فنڈامنٹل آف بیلنس، وہ ہے اپروچ اینڈ کریکٹ لائف سینٹر. اپروچ اینڈ کریکٹ لائف سینٹر. اپروچ سے مراد راستہ ہے. آپ اپنے لیے کسی راستے کا انتخاب کرتے ہیں کہ میں اس راستے پر لائف میں چلنا ہے. راستے پر چلنے کے لیے ایک تو بگننگ ہوتی ہے، سٹارٹ پوائنٹ ہوتا ہے، پھر ایک ڈائریکشن ہوتی ہے. ڈائریکشن یا سمت اس وقت تک درست نہیں ہوتی جب تک اس کا کوئی پرپز یا اینڈ نہ پتا ہو، میں نے جانا کہاں ہے. اگر آپ نے یہاں سے کہیں جانا ہے تو پہلے تو نکل کے ذہن میں آئے گا نا، یار میرا ڈیسٹینیشن کیا ہے بھائی، جانا کدھر ہے. اور سوشل ریلیشنز میں یا اس میں آپ کہہ لیں کہ یا لائف کے سینٹر کے طور پہ کہ میرا لائف سینٹر کیا ہے. بہت سے لائف سینٹرز ہو سکتے ہیں. ایک آدمی کا منی لائف سینٹر ہے، آئی ہیو ٹو بیکم ویری رچ پرسن. اگر اس کا لائف سینٹر وہ ہے تو وہ جو جس راستے پر چلے گا اس تمام کے لیے وہ ایکشنز اس طرح لے گا، ایسے فیصلے لے گا، ایسا بیہیویئر دیکھے گا جس میں کہ منی کے تک وہ پہنچ جائے. اگر پازیٹیو ڈائنامزم ہوگا تو مثبت پرپز ہوگا، خالد ڈائنامک ہوگا، اور لائف سینٹر صرف منی ہے تو پھر راستہ میٹر نہیں کرتا، وہ ہوڈ ونک بھی کرے جو بھی کرے. یعنی ایک ڈیسٹینیشن یا پرپز ضروری ہے کریکٹ اپروچ، کریکٹ راستے اور کریکٹ سفر پہ چلنے کے لیے. تو اس اپروچ کو دو طریقے ہیں اس اپروچ کے. ایک کو کہتے ہیں ٹرانزیشنل اپروچ، ایک کہتے ہیں ٹرانسفارمیشنل اپروچ. ٹرانزیشنل اپروچ کو یوں سمجھ لیں آپ، شارٹ سائٹڈ اپروچ. آج کا وقت تو گزرے نا، ٹھیک ہے تھوڑا سا پچھلی سیٹ پہ ہے تو اونگ لو تھوڑا سا، یار یہ اس وقت کا وقت تو گزر جائے. شارٹ سائٹڈ ہے. یا کل کا سوچ لیں، پرسوں سوچ لیں، ایک مہینے کا سوچ لیں. یہ اپروچ ہے ٹرانزیشنل اپروچ معاشرے کی. عبوری فیصلے، ضمنی فیصلے کرنا، اور ایکچوئل لائف سینٹر آپ کا گول کی شکل میں وہ کنورٹ نہیں کیا آپ نے کہ اصلی آپ بننا کیا چاہتے ہیں. یو وانٹ ٹو بی اے گڈ ہیومن بینگ، یو وانٹ ٹو بی اے گڈ مسلم ایز ویل ایز گڈ ہیومن بینگ. گڈ مسلم ول آلویز بی اے گڈ ہیومن بینگ. یو وانٹ ٹو بی اے ایکسیلنٹ پروفیشنل، اور میں پروفیشنل ہو کے میری پروڈکٹیویٹی قابل رشک ہوگی. پرپز کے حساب سے آپ نے راستہ دیکھنا ہے، اور اس میں جتنی ڈسٹریکشنز ہوں گی، جتنی آبسٹیکلز ہوں گی، ان کو سمجھ کے سفر شروع کرنا ہے. بغیر رکاوٹوں کے تو سفر کوئی بھی نہیں ہوتا. منزل پہ ایسے تو پہنچ نہیں سکتے. چاہیے پرسنل لائف ہو یا کیریئر ہو، مشکلات آئیں گی، فیلنگز آئیں گی، اور کسی بھی فیلنگ کو زندگی میں فیلیور نہیں سمجھنا. یاد رکھیے فیلنگ میں اور فیلیور میں فرق ہے. سکسیس از آن دی ادر سائڈ آف فیلیور.
دنیا میں اسے کتنے لوگ گزرے ہیں. آپ ایک سفر پہ جاتے ہیں ہولی پروفٹ طائف کے, فیسز لاٹ آف ریزسٹنس, خون بہنے لگتا ہے پاؤں میں, اینڈ دین غیبی قوت آ کے پوچھتی ہے ان کے لیے کر دیں کچھ, بد دعا کی دیں گے, نو, بیکاز ان کی جو ویژن اللہ تعالیٰ نے دی ان کو, وہ ٹرانزیشنل نہیں تھی کہ آج کو دن کیسے گزرے گا, کل کا کیسے گزرے گا. اوور آل ایک اسٹریٹجک ایم تھا کہ ان کی نسلیں جو آگے ہوں گی وہ تو ضروری نہیں کہ وہ اسی طرح کی ہوں. ٹرانسفارمیشنل اپروچ تھی اللہ تعالیٰ نے جو دی. تو آپ کو بھی اپنی زندگی میں فیلنگ سے نہیں ڈرنا, فیلنگ فیلور نہیں ہوتی, اور ذہن میں رکھنا ہے کہ ایسی بے شمار مثالیں ہیں ہماری دنیا میں جہاں ول پاور سے کام لے کر, اپنی انٹینٹ کی اسٹرینتھ سے کام لے کر, اپنے پازیٹیو ڈائنامزم سے کام لے کر, یا پرپز کی سنسیئرٹی کو ذہن میں رکھتے ہوئے لوگوں نے فیلیور پہ قابو پا لیا. کتنی مثالیں ہیں. آپ دیکھیں ابراہم لنکن امریکن پریزیڈنٹ گزرے ہیں, وہ 21 سال کی جب ان کی ایج تھی تو ان کو موٹر نیورون ڈیزیز ہو گئی. مینٹلی ہی واز اپسیٹ, ہی کوڈنٹ تھنک کہ کچھ اور بھی زندگی میں ہو سکتا ہے. اس سے ریکور ہوئے, کہیں پیار ہو گیا, ریئلٹی ہے لائف کی. اینڈ ایٹ دی ایج آف 27 he lost his sweetheart. He was again upset. ان کی زندگی زمین پر آ گئی. 34 سال کی عمر میں اور 40 سال کی عمر میں سینٹ کے الیکشنز ہار گئے. کانگریس کا الیکشن لڑا, ہار گئے. سینٹ کا الیکشن لڑا, ہار گئے. 47 ایئرس کے ہوئے ابراہم لنکن, کتنی بڑی گریٹ پرسنالٹی ہیں دنیا کی. وائس پریزیڈنٹ کا الیکشن لڑا, ہار گئے. پھر سینٹ کا الیکشن لگا, ہار گئے. اینڈ دین ایٹ ونس ہی ڈڈنٹ گیو اپ. گیو اپ نہیں کیا اس نے. اس کے ذہن میں ایک پرپس تھا کہ یہ چھوٹی چھوٹی ناکامیاں, یہ شکست کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں گیو اپ کر دوں. گیو اپ نہیں کرنا. اگر ایک دفعہ نمبر کم آ گئے یا ایک سبجیکٹ ٹھیک نہیں رہا ایک طالب علم کا, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ گیو اپ کر دے. وائی؟ ٹھنڈے دماغ سے بیٹھ کے سوچے کہ کیا ہوا. ایک ہنگیرین آرمی کا, ہنگری سنا ہوگا آپ نے ملک, ایک پسٹل شوٹر تھا, بیسٹ پسٹل شوٹر. اس نے 1940 کے اولمپکس میں جانا تھا. He was sure to be a gold medalist. اولمپکس سے چند دن پہلے ٹریننگ کیمپ میں he lost his right hand, جس سے پسٹل شوٹنگ وہ کرتا تھا. اس کا دایاں ہاتھ چلا گیا. The man picked up the courage. اس نے کہا پھر کیا ہوا, پھر کیا ہوا. اس نے لیفٹ ہینڈ سے ٹریننگ شروع کر دی. 3-4 سال اس نے ملک کا بیسٹ شوٹر پھر بن گیا. وہ 1944 میں پہنچا تو کسی ریزن سے اولمپکس پوسٹ پون ہو گیا, ہو نہیں سکا. کتنی ڈپریس ہونے کی بات ہے اگر آپ عام سطح پہ سوچیں. یار پہلے میرا بازو چلا گیا, اب میں نے 4 سال محنت کی, لیفٹ ہینڈ کو تیار کیا, کنٹری میں ابھی بھی میں بیسٹ پسٹل شوٹر ہوں, اولمپکس چلی گئی. اگر کمزور نروس کا انسان ہوتا اور وہ اپنے پرپز کی سنسیئرٹی پہ یقین نہ رکھتا تو ختم کر دیتا اپنا مقصد. اس سے کوئی بات نہیں, ہی کنٹینیوڈ ہز ایفرٹ. پھر 1948 کے اولمپکس میں, 1952 کے اولمپکس میں ہی واز دی گولڈ میڈلسٹ.
اس نے ہسٹری میں ریکارڈ بنا لیا. کوئی بات نہیں, فیلنگ از ناٹ اے فیلیور. تھامس ایڈیسن, آپ نے نام سنا ہوگا, زندگی میں صرف 3 مہینے اسکول گیا تھا. وہ پیچھے پڑ گیا اپنے پرپوز کے کہ میں نے یہ بجلی کا بلب بنانا ہے. پتہ ہے کتنی دفعہ ناکام ہوا؟ لگا رہا, سب نے کہا ہوگا پاگل ہے پاگل ہے. اس کی 10,000 کوششیں کامیاب نہیں ہوئیں, 10,000 ٹائمز. فائنلی ہی سکسیڈڈ, اور زبردست انسان بن گیا. میں یہ اس لیے ایمفیسائز کر رہا ہوں کہ زندگی کے جس مرحلوں سے آپ گزر رہے ہیں وہاں پہ مشکلات, فیلیورز, چیزیں آتی ہیں. لائف از نیور اسموتھ. لیکن اگر آپ یہ ریئلائز کر لیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت کچھ دیا ہوا ہے, فیکلٹیز ہیں, سب کی آنکھیں ہیں, ہاتھ بھی ہیں, چل کے بھی آئے ہو, ٹانگیں ہیں الحمدللہ, سوچنے کی صلاحیت ہے, ریلیشن شپس ہیں, فرینڈز ہیں, تو پھر آدمی کو گھبراہٹ سے نکل جانا چاہیے. آپ اس شخص کی مثال رکھیں نا, اسٹیفن ہاکنگ کی. کبھی نام سنا ہے کسی نے اسٹیفن ہاکنگ؟ سنا ہوگا, بہت سے لوگوں نے سنا ہوگا. اس کو کیا ہوا تھا؟ کین اینی باڈی ٹیل می؟ جس کا میں نام لے رہا ہوں. جی بیٹے. ٹھیک, گڈ, شاباش, ویری نائس. اس کے پاس صرف ایک موشن, ایک صلاحیت بچی. وہ صرف اپنی آئی بروز موو کر سکتے تھے, نہ چل سکتے تھے, نہ پھر سکتے تھے, نہ لکھ سکتے تھے, نہ اٹھ سکتے تھے, نہ بیٹھ سکتے تھے. امیجن کریں اس شخص کے بارے میں آپ. اور اس نے 15 بکس لکھی آفٹر دس, ود دس ایکسیڈنٹ. اینڈ ہیٹس آف ٹو کیمبرج یونیورسٹی کمپیوٹر ڈپارٹمنٹ, جنہوں نے ایسا کمپیوٹر ایجاد کیا جو آئی بروز سے یہ ٹرانسلیٹ کرتا تھا کہ what does he want to say, کہنا کیا چاہتا ہے. وہ تاریخ کا 2nd بگیسٹ سائنٹسٹ تھا. آئنسٹائن نمبر 1 ہے ہسٹری میں, اور اسٹیفن ہاکنگ دوسرا ہے. اور کیا بچا تھا؟ صرف آئی بروز کی موومنٹ. وہ یونیورسٹیز میں جاتا تھا ایڈریس کرنے, دنیا بھر کی یونیورسٹیز میں. ابھی چند سال پہلے ہی ڈیتھ ہوئی ہے اس کی, تھوڑا عرصہ پہلے ہی. اور یونیورسٹی سے ایڈریس کرتا تھا, کمپیوٹر اس کو ٹرانسلیٹ کرتا تھا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں, اور لوگ اس کو انوائٹ کرتے تھے. دس از واٹ از دی ٹروتھفلنس آف پرپز, یور ڈٹرمنیشن, یور ول پاور. اور جب آپ راستے پر چلتے ہیں تو آپ کی اپروچ اور ڈیسٹینیشن کے علاوہ آپ کو اس سفر پر جو گامزن رکھتی ہے, چاہے وہ ڈیزرٹ ہو, سمندر ہو, زمین ہو, کیسا بھی راستہ ہو, وہ یہ ول پاور اور یہ سمجھنا کہ فیلنگ از ناٹ فیلیور. اب میں چوتھے فنڈامنٹلس پر آتا ہوں جو توازن برقرار رکھنے کے لیے ضروری ہے. اب تک میں نے 3 باتیں بتائی ہیں, 3 فنڈامنٹلس کور کیے ہیں. نمبر 1 کیریکٹر, اور ایک آئیڈیالوجیکل فریم ورک. آپ نے دیکھنا ہے کہ میں نے کون کون سے اصولوں پر عمل کرنا ہے اس رول میں اس وقت پہ. دوسرا میں نے بتایا پازیٹیو ڈائنامزم, مثبت فعالیت, کہ پرو ایکٹیو ہونے سے, اسٹیپ آؤٹ ہونے سے کام بنے گا. ایون 1000 مائل جرنی اسٹارٹس ود 1 اسٹیپ, فرسٹ اسٹیپ. اور تیسرا میں نے کہا اپروچ ٹو یور ڈیسائیڈڈ لائف سینٹر. آپ نے اپنی زندگی کے لیے کیا لائف سینٹر چنا ہے, اور اس پر راستے کی آبسٹیکل سے اور دوسری چیزوں سے کیسے گزرنا ہے, کیسے نیگوشیٹ کرنا ہے. ول پاور, ڈٹرمنیشن, اور مایوسی سے دور رہنا ہے,
نامرادی سے دور رہنا ہے، ہوپ فل رہنا ہے، اور یہ سمجھنا ہے کہ فیلنگ کسی پر بھی آ سکتی ہے، کسی شخص پر بھی آ سکتی ہے۔ جن گاڑیوں پر آپ آج چلتے ہیں، کاروں پر، ان پر، یہ جو ہینری فورڈ نے جب اپنی پہلی کار بنائی تھی، اس میں ریورس گیئر لگانا بھول گیا تھا، اس کار میں ریورس گیئر لگانا بھول گیا تھا۔ تو کبھی کبھی اگر آپ کو بھی کوئی ایک گیئر لگانا بھول جائیں، سبجیکٹ میں، پروفیشن میں، کسی جگہ کوئی کریکٹیو ایکشن مس ہو جائے آپ سے، تو ذہن میں رکھیے گا کہ نتھنگ لاسٹ، یو کین ری گین، یو کین موو اہیڈ۔ فورتھ کلیدی آنسر ہے سوشل اینڈ کلچرل کنٹیکسٹ۔ سوشل اور کلچرل کنٹیکسٹ، معاشرتی اور ثقافتی سیاق و سباق۔ آپ جس دنیا میں رہ رہے ہیں، جس ماحول میں رہ رہے ہیں، جس قسم کے آپ کے پاس انوائرمنٹ ہیں، اس سے آپ الوف نہیں رہ سکتے، آپ اس کو نظر انداز نہیں کر سکتے۔ کنٹیکسٹ کی ایک پاور ہے، کنٹیکسچول پاور، سیاق و سباق کی ایک پاور ہے۔ آپ آج ہی کہیں میں صبح چاند پر چڑھ جاؤں، کیسے چڑھ جاؤں بھائی؟ کہاں بیٹھے ہو اس وقت؟ کدھر تمہاری جگہ ہے؟ کیسے چاند پہ چلے جاؤ گے؟ ڈریم دیکھنا آپ کا حق ہے۔ نو ڈوئر کین بیکم ایکچوئل ہائی اچیور وداؤٹ فرسٹ بیکمنگ اے ڈریمر۔ ڈریمر از ڈوئر۔ اس میں کوئی حرج نہیں کہ آپ اچھے خواب دیکھیں، اچھی منزل کا تعین کریں، تو تاکہ ڈوئر بن سکیں، لیکن پورے سیاق و سباق کو سمجھنا تو ضروری ہے۔ آپ ایک فیملی کا حصہ ہیں، یو آر ایٹ نمبر 3، ایک بڑا بھائی ہے، 2 چھوٹی بہنیں ہیں، فیملی کی کمپوزیشن ہے، ٹھیک ہے، فنانشل پوزیشن ایوریج ہے۔ آپ نمبر 3 ہے فیملی کے 4 بچوں میں، ینگ آدمی ہے، آپ محبت کر بیٹھتے ہیں۔ محبت ہونا بھی ایک فطری سا پروسیس ہے، کسی بھی جگہ اللہ نے بنایا ہے، محبت تو کوئی بری چیز نہیں ہے، لو از ناٹ بیڈ۔ آپ اپنے ابا کو کہتے ہیں جی میری شادی کر دو، آپ ہیں تو نمبر 3، بڑے بھی 2 ہیں، پیار ہو گیا، راتوں کو تڑپتے ہیں، نیند بھی خراب کر لی، موبائل بھی نہیں چھوڑتے، باتیں کر کر کے تھکتے بھی نہیں ہیں، کہتے ہیں شادی کر دو۔ اب کنٹیکسٹ ہے ایک طرف کنٹیکسٹ ہے کہ یار پہلے میرے بہن ہے، پھر بھائی ہے، پھر میں نمبر 3 ہوں، اب میں کہہ رہا ہوں اپنے محبت کے جذبات سے غالب ہو کر فوراً میری شادی کر دو، تو میں سیاق و سباق کو نہیں سمجھ رہا، میں کنٹیکسٹ کو نہیں سمجھ رہا۔ اپنا گراؤنڈز بنائیں، ہیلپ آؤٹ پہلے فادر کو، تاکہ وہ اپنے پہلے وہ 2 فریضے ادا کر دیں۔ مطلب 19-20 کا فرق ہو سکتا ہے، لیکن کنسنسس سے۔ اگر یہ سچویشن ریورس ہو کہ بڑے بھائی کا کرنے لگے تھے، اس نے کہا نہیں جی میں پہلے کینیڈا جاؤں گا، ابا جی آپ میری فکر نہ کریں، ٹھیک ہے، بہن کی منگنی کر دی، وہ جو داماد ہیں جن کے ساتھ شادی کرنی، اس بچے نے کہہ دیا جی میں تو 3 سال تک نہیں کرتا جب تک پی ایچ ڈی نہ کر لوں، میرا پی ایچ ڈی بڑا سیریس ہے اور والد صاحب کی کیپیسٹی بھی ہے، تو ہو سکتا ہے وہ ایگری ہو جائیں، آپ جب سمجھائیں، آپ اس میں سینرجی کے اصول کو اپلائی کریں، مشاورت کریں اور آپ کوئی راستہ نکال لیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ایسا خواہش کر کے آپ کوئی گناہ کبیرہ کے مرتکب ہو رہے ہیں، میں صرف اہمیت بتا رہا ہوں کہ جو سوشل اور کلچرل کانٹیکسٹ ہے اپنا سیاق و سباق، کنٹیکسچول پہر کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اس کو سمجھیں گے تو زیادہ امکان ہے کہ آپ عدم توازن کا شکار نہیں ہوں گے۔ تو یہ 4 عناصر ہیں جو کہ بیلنس کو میں کامیاب ہوتے ہیں۔ اب جب بھی کوئی بیلنس یوتھ نے بیلنسڈ بننا ہو،
بیلنسڈ فادر کیا ہوگا، بیلنسڈ مدر کسے کہیں گے، بیلنسڈ مدر ان لا کیا ہوگی، بیلنسڈ مینیجر کیا ہوگا، بیلنسڈ پروفیشنل کسے کہیں گے. ان سب کے اندر کسی بھی رول میں چلے جائیں آپ کو یہ 4 چیزوں پہ غور کرنا پڑے گا. اگر میں مینیجر ہوں کسی فیکٹری کا تو میں کہوں گا یار اچھا میرا جو آئیڈیالوجیکل فریم ورک یہ بنے گا کہ میں نے میرٹ پر لوگ سلیکٹ کرنے ہیں اپنی فیکٹری چلانے کے لیے، میں نے میرٹ پر فیصلے کرنے ہیں، اور میں نے کسی سے ناانصافی نہیں کرنی. میں نے کسی سے ناانصافی نہیں کرنی، میرٹ پہ کام چلانا ہے، اور جو فیکٹری کا پرپز ہے کہ مجھے اتنی پروڈکشن دینی ہے اس کے کمپیٹیبل کیپیبلٹیز ہونی چاہیے. یہ آپ کا نظریاتی ڈھانچہ بن گیا، آئیڈیالوجیکل فریم ورک گیا اگر میں ایک فیکٹری چلا رہا ہوں. اگر دوسرے پہ آؤں گا پازیٹیو ڈائنامزم، میں کہوں گا یار سستی کی جگہ نہیں ہے، جو کام کا وقت ہے کام کریں گے، کام کا وقت نہیں ہے تو اپنے گھر کو لک آفٹر کریں گے. یہ مثبت فعالیت ہے. لوگ وقت پہ آئیں گے، اور جو بیچ میں سستی کرے گا اس کے لیے بھی سسٹم ہوگا ایکٹیولی اس کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے. کلیکٹیو پنشمنٹ نہیں دینی ہے لیکن ڈائنامک رہنا ہے سب لوگوں نے، اور پازیٹیو مائنڈ کے ساتھ آنا ہے. کوئی چور چکاری کرتا ہے بیچ میں کچھ اور کرتا ہے اس کو شنٹ آؤٹ کرنا ہے، اور جو ٹھیک اچھا کام کرتا ہے اس کو انصاف کے مطابق ریوارڈ دینا ہے. پھر میں اس پہ اپروچ پہ آؤں گا کہ میری فیکٹری کے گولز کیا ہیں، ہدف کیا ہیں، اور پھر میرے نیچے جو دوسرے مینیجرز ہیں میں ہر ایک کو ہدف دوں گا. اپروچ اپنی سیدھا رکھنے کے لیے، اپروچ ٹو بیلنس لائف جو میں نے کہا ہے، ہر ایک کو گولز دوں گا، ہر ایک کی جاب ڈسکرپشنز بڑی کلیئرلی لے ڈاؤن کروں گا تاکہ سب کو اپنا اپنا راستہ کلیئر ہو. میں کراچی میں جیسے میں نے بتایا ایک جی ایم تھا، میں ایک فیکٹری میں ریٹائرمنٹ کے بعد، ٹیکسٹائل پروسیسنگ انڈسٹری تھی، تو میں نے 9-10 سال وہاں پہ کام کیا، اور پھر میں آ گیا. اس کی مکمل کرنے کے بعد کسی وجہ سے مجھے یہاں آنا پڑا، شفٹ ہونا پڑا. تو میرے انڈر نا کوئی 14 مینیجرز تھے. کوئی سٹورز کا مینیجر ہے، کوئی کیو سی بھی ہے، کوئی آڈٹ بھی ہے، کوئی آپریشنز ہیں، مشینیں ہیں بے شمار کپڑا بنانے والی. دیر ور 14 مینیجرز انڈر می. میں نے پہلے 6 ماہ لگائے. 1000 لیبر فورس تھی، راؤنڈ دی کلاک چلتی تھی، اور ایکسپورٹ بیس تھی ساری. کنٹری میں اس کی پروڈکشن نہیں تھی ٹیکسٹائل کی نظر آتی. 185 لوگوں کے مجھے جابس ڈسکرپشن بنانی پڑی. کوئی ریٹن میں جاب ڈسکرپشن نہیں تھی. 185 لوگ 1000 لوگوں کی نمائندگی کرتے تھے اگر وہ 185 جاب ڈسکرپشن کلیئرلی، اور کے پی آئیز بنا دی ان کو، کی پرفارمنس انڈیکیٹرز، کے پی آئی. اور ہر کے پی آئی کے 4 پہلو رکھتی ہے پرفارمنس دیکھنے کے. 4 آسپیکٹس. پہلا اسپیکٹ تھا کوانٹیٹیٹیو، کتنا کام کیا بھائی آپ نے مہینے میں، ہفتے میں، سال میں. کام کے لیے رکھا ہوا ہے نا، آپ کو کام کرنا ہے نا، کتنا کام کیا، کیا ہم اس کو میئر کر سکتے ہیں. دوسرا کوالٹیٹیو، یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ کے مستقبل میں کام آنے والی چیز ہے. کوالٹیٹیو، جو کام کیا آپ نے کیسا کیا، سٹینڈرڈز کے مطابق تھا یا سٹینڈرڈز کے مطابق نہیں تھا. کام کرنا ہی صرف نہیں ہوتا بلکہ اچھا بھی کرنا ہوتا ہے اکارڈنگ ٹو پراپر سٹینڈرڈز. تیسرا، آپ کے اس کام سے، ڈپارٹمنٹ سے یا آپ کے ڈیسک سے مجھے فنانشیل امپیکٹ کیا ہوا. فنانشیل امپیکٹ، پیسوں کا کیا حساب بنا. یہی کام اگر آپ پہلے 1 کروڑ روپے میں کرتے تھے اب 1.5 کروڑ میں تو نہیں کر رہے.
یا 10 لاکھ میں کرتے تھے، 15 میں تو نہیں کر رہے، کیمیکلز پہلے اتنے میں آتے تھے، اتنے میں کیوں آتے ہیں؟ تو آپ نے فنانس کا حساب چوتھی کی پرفارمنس انڈیکیٹر میں، اور فائنلی ٹائم مینجمنٹ. یہ جو آپ نے کام کیا، اچھا بھی کیا، پیسے بھی ٹھیک کمائے، یہ کتنے دنوں میں کیا بھائی؟ 1 دن کا کام تھا 1 دن میں کیا، 7 دن کا کام تھا 7 دن میں کیا، مہینے میں رزلٹ دینا تھا مہینے میں کیا، سال میں کیا. ٹائم مینجمنٹ کیسے کیا؟ ایک آدمی کہے جی میں نے تو 1 لاکھ میٹر کپڑا بنا دیا، آپ کی فیکٹری، بھائی کتنے دنوں میں؟ میرا تو ٹارگیٹ 1 مہینے میں کرنا ہے. اگر آپ نے 1.25 مہینے میں کیا تو پھر وہ جتنا مرضی اچھا کام ہو. تو یہ کی پرفارمنس انڈیکیٹرز جو ہوتے ہیں کسی بھی جگہ پرفارمنس کو بہت میٹر کرتے ہیں، اور ان 4 چیزوں کے ذریعے آپ کسی کی بھی پرفارمنس اسیس کر سکتے ہیں. کام کتنا کیا، کیسا کیا، فائنانشیل امپیکٹ کوئی اگر ہے تھا اس کا تو ٹھیک ہوا، اور ٹائم ویسٹ تو نہیں کیا. تو میں نے آپ کو بیسیکلی 4 عناصر بیلنس کے بتانے کی کوشش کی ہے. یہ آخری جو ہے سوشل اور کلچرل کنٹیکسٹ، یہ زیادہ تر فیملیز میں امپیکٹ کرتا ہے. شادی کا معاملہ ہو، ساس بہو کا معاملہ ہو، گھر میں انصاف کا معاملہ ہو، اس نے معاشرے کو بہت افیکٹ کیا ہے، بہت زیادہ. پہلے ہم مغرب میں سنتے تھے کہ جی ڈیورس بہت ہوتی ہیں، اب ہمارے ہاں بھی ڈیورس ریٹ بہت بڑھ رہا ہے. اس کی ایک وجہ تو یہ بھی ہے کہ پہلے بچیاں ان پڑھ ہوتی تھیں، ان میں اویئرنیس نہیں تھی، فیصلے کی ذمہ داری تمام دوسروں پر تھی، خود فیصلہ کرنے کی اہلیت نہیں تھی، اور سپریشن میں رہتی تھی، فری مائنڈ سے نہیں سوچ سکتی تھی. میں اس کی ایک پازیٹیو سائڈ بتا رہا ہوں. اب ایک لڑکی جب دیکھتی ہے کہ میں کسی ناانصافی کا شکار ہوں اور یہ سفر ایسے نہیں چل سکتا، میں خود فیصلہ کر سکتی ہوں، میں پڑھی لکھی ہوں، اور وہ راستہ جدا کرنے کا فیصلہ کر لیتی ہے. دوسری سائیڈ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ میں صبر کی کمی تھی، استقامت کی کمی تھی، فیلنگ کو آپ نے فیلیور سمجھ لیا، اور چیلنج کو آپ نے چیلنج نہیں سمجھا، اور اپنی جگہ بنانے کے لیے جو قربانی دینا چاہیے تھی وہ آپ قربانی نہ دے سکیں، تو شاید اس لیے بھی یہاں تک پہنچے ہیں. تو اس سوشل اور کلچرل کنٹیکسٹ کو بہت اچھی طرح سمجھنا چاہیے. جلد بازی سے، غصہ کرنے سے، ان چیزوں سے آپ عدم توازن کی طرف جا سکتے ہیں. آپ نے ایک سنا ہوگا، بہت بڑا فلاسفر اور رائٹر اسٹیفن آر کووے، اس کی بک ہے ایک 7 ہیبٹس آف ہائیلی افیکٹو پیپل. اگر نہیں پڑھی تو ضرور پڑھیے گا. یہ وہ اختیارات ہیں جس کا استعمال آپ نے کرنا ہے، گاڈ گفٹڈ. تو وہ جو 7 ہیبٹس آف ہائیلی افیکٹو پیپل ہے، وہ اتنی اچھی کتاب ہے. نہ صرف یہ کہ وہ غیر مسلم نے تو لکھی، ہمارے خدا، دین، ہمارے مذہب، ہمارے اعتقاد سے کوئی چیز اس میں اختلافی نہیں ہے. میں ویسے ہی کاؤنٹ کر دیتا ہوں ان لوگوں کے بینیفٹ کے لیے جنہوں نے یہ کتاب نہیں پڑھی. فرسٹ ہیبٹ ہے بی پرویکٹیو ہو جاؤ، ذمہ داری قبول کرو، یہ میری لائف ہے، میں نے اس کا چارج لے لیا ہے، میں نے اس کو ٹھیک کرنا ہے. ایکسیپٹ دی رسپانسبلٹی، ساری رسپانسبلٹی ہے. اللہ سے مانگو ضرور تاکہ فیصلہ آپ کے حق میں آ جائے. بی پرویکٹیو. دوسرا ہے ٹو بگن ود اینڈ ان مائنڈ. سیکنڈ ہیبٹ زندگی کی جو ہے اڈاپٹ کرنی چاہیے، ٹو بگن ود اینڈ ان مائنڈ. وہ جو میں نے اپروچ میں کور کیا تھا کہ سفر شروع کرنے سے پہلے اینڈ پوچھو، میں نے جانا کہاں ہے، میرا پرپس کیا ہے. تیسرا پرنسپل ہے ایفیکٹو بننے کا،
فرسٹ تھنگ فرسٹ. یہ پرائرٹائزیشن کی ہیبٹ ہے. آپ صبح سو کے اٹھتے ہیں, آپ کو کئی کام یاد آ جاتے ہیں. یار وہ اس بندے سے بھی ملنا تھا, وہ باس نے کہا تھا یہ کرنا ہے, یا میں نے تو یہ اماں نے بھی کہہ دیا فلاں چیز لے کے آنا, یہ بھی کرنا ہے وہ بھی کرنا ہے. یہ اٹیک کرتے ہیں آپ کے مائنڈ پہ ملٹی فیریس رسپانسبلٹیز اور ایکٹیویٹیز. آپ نے یہ کوارڈرنٹ وہ چننا ہے, اگر آپ کوارڈرنٹ بنائیں 4 خانے ارجنسی اور امپورٹنس, ارجنسی اور امپورٹنس کے, تو جو لوگ امپورٹنٹ اور لیس ارجنسی کریں گے وہ کامیاب ہوں گے. چیز تو امپورٹنٹ ہے لیکن آپ نے وقت پہ کر لی, این وقت پہ آ کے یاد آیا کہ یہ چیز امپورٹنٹ ہے. تو یہ ٹو بگن ود اینڈ ان مائنڈ. چوتھا اس کا پرنسپل ہے جو ایفیکٹونیس کا, تھنک وین وین. تھنک وین وین. ہماری اکثر سوچوں میں, فیملی سٹرکچر میں, دوسری جگہوں میں جنرلی ون لوز تھاٹ چلتا ہے. میری ٹانگ اوپر ہو, میں ون کروں, اگلا نیچے ہو. یہ ون لوز ایک عارضی ٹرانزیشنل اپروچ ہے, ٹرانسفارمیشنل اپروچ نہیں ہے لانگ ٹرم والی کہ آپ ٹرانسفارم ہونا چاہتے ہیں. لیکن ایک چیز آپ کو اچھی نہیں لگ رہی, آپ اس کے پیچھے نہ پڑ جائیں. اگر جگہ نہیں بنا سکتے اس کے لیے ٹیمپوریریلی آپ ریورس گیئر بھی استعمال کر سکتے ہیں. بٹ تھنک ون ون. شکست صرف سپورٹس گراؤنڈ میں سوچی جاتی ہے, جہاں ایک پرپز ہے کہ اگلے 40 منٹ میں ایک ٹیم نے جیتنا ہے, ایک نے ہارنا ہے. ادروائز ان دی آرٹ آف ریلیشن شپس یو ہیو ٹو تھنک فرسٹ. ترجیحات طے کرنی ہے, ان میں سے کون سی چیز ہے جو امپورٹنٹ ہے, ارجنٹ نہیں ہے, پہلے کر لو گے وقت پہ, تو عین وقت پہ اگر وہ موسٹ امپورٹنٹ موسٹ ارجنٹ بن گئی تو یہ فائر فائٹنگ کہلائے گی. پینک میں کریں گے سب چیز, موسٹ امپورٹنٹ بھی ہے موسٹ ارجنٹ بھی ہے. اس سچویشن میں لینڈ نہ کیا کریں, وقت پہ ٹائملی بات کیا جائے. 5ویں اس نے ہیبٹ بتائی ہے, سیک فرسٹ ٹو انڈرسٹینڈ ٹو بی انڈرسٹوڈ. میں دہراتا ہوں, سیک فرسٹ ٹو انڈرسٹینڈ دین ٹو بی انڈرسٹوڈ. جب بھی آپ فیس کریں کسی سبجیکٹ پہ ڈیبیٹ ہو, کوئی معاملہ ڈسکس ہو رہا ہو, کوئی ڈیسیژن میکنگ پہ ہو, آپ کسی بھی کیپیسٹی پہ, آپ جس کے ساتھ بات چیت کریں نا, پہلے اس کو سمجھ لو کہ اس کا نقطہ نظر ہے کیا, وہ چاہتا کیا ہے یا وہ چاہتی کیا ہے. سیک فرسٹ ٹو انڈرسٹینڈ, سمجھ لو. اگر آپ یہ کر لیں گے کہ یار اگلے کی بات سن لو تسلی سے, سمجھ تو جاؤ کہ یہ چاہتا کیا ہے یا یہ چاہتی کیا ہے, تو پھر آپ کو بھی سمجھا جائے گا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ مجھے سمجھا جائے تو پہلے اگلے کو سمجھ لو جس کو آپ فیس کر رہے ہیں. یہ 5واں اصول ہے. 6واں اصول ہے سینرجائز, سینرجی کا پرنسپل. اپنے تمام ٹولز, اپنے تمام ریسورسز سے فائدہ اٹھاؤ. اگر یہ کلاس ہے, اس کا کولیکٹیو سم 100 ہے مثال کے طور پہ ایفیشنسی, ٹھیک ہے, یہ لوگ ہیں, کوئی 30% ان کی اسٹرینتھ ہے, یہ 30% ہیں, پچھلے 25% ہیں, کوئی 5% ہے, کوئی 2% ہے, کوئی 1% ہے. زیرو تو کوئی ہوگا نہیں انسان, زیرو پوٹینشیل تو اللہ تعالیٰ نے کسی کو بھی نہیں دی, اسٹیفن ہاکنگ کو بھی نہیں دی تھی زیرو پوٹینشیل. تو اگر آپ میرے ٹولز ہیں یا میری ٹیم ہیں اور میں نے آپ کو استعمال, آپ سے کام لینا ہے, تو میں پاگل ہوں گا, میں کہوں گا یہ اچھے ہیں, اس کو ویری گڈ 30 60 اور وہ ہو گئے 70, اور 30 کو کھو دوں اپنے ہاتھ سے, اپنا ایسٹ کھو رہا ہوں نا, کیونکہ وہ بھی تو کچھ مشاورت, ان کی بھی تو کوئی کیپیبلٹیز ہے. تو کامیابی تب ہوگی سینرجائز. وہی جو 1 ٹکے کا بندہ ہے اس سے ٹکے کا بھی فائدہ لے لو. آج ٹکے کا لوگے, اس کو کہو گے ویل ڈن, ٹکا تو آیا تمہاری طرف سے, کل وہ ٹکے کے بجائے اور پیسوں پہ آ جائے گا, روپی پہ آ جائے گا,
اگر آپ اس کو پیٹ کریں گے، اس کی کمزوری دیکھ کے اس کو ذرا ریفارم کر دیں گے. تو یہ سنرجائز ہے. اسی طرح فیملی میں ہے، ایک باپ ہے، وائف ہے، بچیاں ہیں، بچے ہیں. جب کسی بھی سبجیکٹ پہ کوئی مشاورت کرتے ہیں ایک دوسرے سے ٹرسٹ کرتے ہوئے، تو ریزلٹس بہتر ملتے ہیں. آپ کو ان پٹ مل جاتی ہے. فیصلہ اسی نے کرنا ہوتا ہے جو لیڈر ہوتا ہے یا فیملی ہیڈ ہوتا ہے یا فیکٹری کا باس ہوتا ہے. فیصلہ تو کرنا ہے، لیکن جو ٹولز آپ کو اویلیبل کر دیے گئے ہیں ان کا فائدہ نہ پورا اٹھانا، ان کی صلاحیتوں کا، ان کی پوٹینشیل کو نہ کرنا ایک گول کی طرف، یہ غلطی ہوگی. اور آخری چیز ہے شارپن دی سا. یہ آپ کی ذمہ داری ہے. آری کو تیز کرو، شارپن دی سا، وہ آپ کی ذمہ داری ہے. شارپن دی سا کیا ہے؟ اپنی کیپیبلٹیز کو جہاں جہاں رینیول چاہیے رینیو کرو. نالج کو اپ گریڈ کرنا ہے، کتاب پڑھو. کسی اسکل کا کورس کرنا ہے، کورس کرو. اپنی ہیلتھ رجیم میں بیٹھی ہیں، وزن بڑھ رہا ہے، یا بیٹھے ہیں واک ہی نہیں کر رہے، اور یہ بہانہ بنا دینا واک نہ کرنے کا، جی ٹائم نہیں ہے جی میرے پاس. سوری، یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہوتا. نو ایکسکیوز از اے ویلڈ ایکسکیوز not to keep yourself fit. اس کے بعد اللہ کا کام ہے، وہ جو مرضی کر دے. کسی کو ینگ ایج میں لے جاتا ہے، کسی کو 90 سال میں بھی نہیں لے کے جاتا. اس کے فیصلے اس پر چھوڑ دیں، اس پہ فیت رکھیں. اللہ قادر مطلق ہے. لیکن جو آپ کے ہاتھ پہ ہے، تو اگر آپ یہ 7 ہیبٹس پر تھوڑا سا غور کریں جو میں نے بتائی ہیں، 7 ہیبٹس آف ہائیلی افیکٹو پیپل، خود کو افیکٹو کریں، اپنا پوٹینشیل انرتھ کریں، اور اپنے پوٹینشیل کو ڈسکور کریں. یو ہیو دی پوٹینشیل، یو ہیو دی انرجی، یو ہیو دی اسٹرینتھ، یو ہیو دی کیپیبلٹی. اس کو پوٹینشیل کو ڈٹرمن کریں اور پھر اس کو انہانس کریں. اسی فلاسفر نے ایک بک بعد میں لکھی، 8th ہیبٹ، 7 ہیبٹس کے بعد. بہت وہ بیسٹ سیلر بنی دنیا کا، اسٹیفن اور کوے کی. وہ 8th ہیبٹ تھی، فائنڈ یور وائس اینڈ انسپائر ادرس ٹو فائنڈ دیئرس. اپنے اندر کی آواز کو سمجھیں تو صحیح، میری پوٹینشیل کیا ہے. اگر پوٹینشیل ان یوزڈ ہے، آپ کی قابلیت تو ہے، استعمال نہیں ہو سکی، آپ نے اپنی آواز ہی نہیں سنی. آپ نہ صرف یہ کہ اپنی آواز کو فائنڈ کریں، فائنڈ یور وائس، بلکہ دوسروں کو بھی انسپائر کریں کہ وہ اپنی وائس کو، وہ بھی اپنی فائنڈ کریں وائس. جو آپ کے دوسرے ہیں، کولیگ ہیں، آس پاس ہیں، دے شوڈ آلسو فائنڈ دیئر وائس. تو اس لیے اس کا جواب یہ ہے کہ قادر مطلق 100%، اینڈ آئی وڈ سے your effort and intent should also be 100%. If your goals are par excellence, your goal should be par excellence. You have the right to see the dreams and follow them, and do work for that excellence. Work hard with positive intensity. جناب سر، کچھ لوگوں کی لائف کا اسکوپ ہوتا ہے کہ انہیں بس فیضی بننا ہے اور رچ ہونا ہے، کہ منی ارن کرنی ہے، تو یہ اسکوپ صحیح ہے کہ نہیں؟ آپ کو بیٹے صحیح لگتا ہے؟ چلیں دوسروں سے بھی پوچھتے ہیں. ایک بندے کا لائف سینٹر ہے منی. میں نے اس کو کچھ کور بھی کیا ہے. لائف سینٹر ڈیفرنٹ ہو سکتے ہیں کسی کے بھی. منی ارن کرنا کوئی گناہ نہیں ہے، منی چاہنا کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن اگر آپ یونیفوکل ہوں گے، بس یہی ہے منی ہی ارن کرنا ہے. اگر منی کے ساتھ لگا دو منی میں نے رائٹ فل وے سے حاصل کرنی ہے، رائٹ فل وے سے، بائی ریمیننگ آن دی رائٹیس پاتھ. اور منی جو میں نے حاصل کرنی ہے، اس سے میں کرنا کیا چاہ رہا ہوں. میں نے ہیپس آف منی بنانے ہیں، بلینر بننا ہے، بن جائیں، خواب دیکھنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن اس کا پرپس کیا ہے. لائف میں یاد رکھیے گا، ریسیونگ سے زیادہ گیونگ کی اہمیت ہے. دوز ہو گیو اینڈ ڈسٹریبیوٹ
they are more peaceful at inner side. They are happier. Happiness is not directly proportionate to money you possess or material you have. Otherwise تو یہ ہوتا کہ جس کی بھائی سال میں 1 لاکھ آمدنی ہے 10% خوش، جس کی 20 لاکھ ہے 20% خوش، جس کی 40 لاکھ ہے 40% خوش، جس کی 1 کروڑ ہے 100% خوش. ایسا ہے گراؤنڈ پہ؟ ایسا پریکٹیکل ہے؟ بعض دفعہ ایک آدمی جو ریڑھی لگا کے بیٹھا ہے، رزق حلال کماتا ہے، جا کے بچوں کو بھی 1 روٹی مل جاتی ہے، چاہے پیاز سے کھا لیں یا پانی سے، ہر وقت الحمدللہ پھر بھی کہتا ہے. پتہ نہیں اللہ تعالیٰ اس کے کس بچے کا مقدر بدل دے گا. آپ کا کام ہے کوشش کرنا، لیکن لائف سینٹر ٹھیک رکھو. ٹھیک ہے، مطلب اگر آپ کا یہ لائف سینٹر ہے I should be self-sufficient financially. I want to send my mother for Hajj and father. اللہ تعالیٰ مجھے اتنی توفیق دے دے کہ میں خود بھی حج کر لوں اور اپنے ماں باپ کو بھی حج کر دوں. تو اس کے لیے فنانس رائٹ فل میتھڈ سے ارن کرنا آپ کا حق ہے. منی گالی کا نام نہیں ہے. منی گالی تب بنتی ہے جب وہ رائٹ فل میتھڈ سے نہ ہو. ہمارے دین میں اس کو رزق حرام بھی کہتے ہیں. تو حلال کی اگر آپ ریسٹرکشن اوپر رکھ دیں، یس ڈریم فار مور منی. ٹھیک ہے بیٹے؟ اوکے، اینی بڈی ایلس؟ جی Sir, which qualities we need to when we choose a life partner in our life, and how we change according to him or her ourselves, and how we make ourselves a perfect life partner. آپ سنگل ہیں؟ Yes, sir. ابھی شادی تو نہیں ہوئی؟ No, sir. شادی تو نہیں ہوئی نا؟ No, sir. کرنا تو چاہتے ہو نا؟ Yes. ہیں؟ Yes. بہت ویلڈ کویسچن ہے آپ کا، شاباش. لائف پارٹنر کا انتخاب کیسے کرنا چاہیے؟ یہ ایک کمپلیکس اور مشکل کام ہے، ورنہ سارے ایک کمپیوٹر پہ بٹن دباتے لائف پارٹنر کیسا ہونا چاہیے، سامنے ایک شکل آ جاتی، 4 کوالٹیز لکھی ہو جاتی، اور یہ اویلیبل کس مارکیٹ میں ہیں، وہاں سے جا کے لے آتے. بدقسمتی سے جو انٹینجیبل فیکٹرز آف لائف ہیں، جن کو میئر نہیں کیا جا سکتا، کر ہی نہیں سکتا انسان، وہ انٹینجیبل فیکٹرز ہیں. اور لائف پارٹنر کے لیے ٹینجیبل کم اور انٹینجیبلز کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے. پہلی بات تو یہ ہے. مثلا ایک ٹینجیبل تو ہو گیا، بچی جہاں میں شادی کرنا چاہتا ہوں ان کا اپنا گھر ہے کہ کرائے کا. نمبر 2، وہ گڑی شاہو میں رہتے ہیں کہ DHA میں. نمبر 2. نمبر 3، وہ کما رہی ہے کہ فارغ ہے. 3، اور وہ دنیا کی سب سے خوبصورت پری بھی ہے دیکھنے میں کہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. جب آپ ٹینجیبل اس پر جائیں گے اور اپنے آپ پر کویسچن نہیں کریں گے کہ میں کوئی بہت بڑا سورما ہوں، یا جس ینگ ایج میں عمران خان ہوتا تھا میں اس کا بھی نمبر کاٹ گیا ہوں اسمارٹنیس میں. ٹھیک ہے. اگر یاد رکھیے پارٹنر کا بڑا ویلڈ کویسچن ہے آپ کا، اگر دولت، حسن، اختیارات اور طاقت پارٹنرشپ کو مضبوط بنا سکتے تو لیڈی ڈیانا اور پرنس چارلز میں طلاق نہ ہوتی. کیا لیڈی ڈیانا سے بھی اس سینچری میں آپ کو خوبصورت عورت نظر آئی ہے؟ ہوں گی تو بہت، شاید کسی پنڈ میں ہی ہوں، گاؤں میں ہی ہوں، لیکن جو ہم دیکھتے ہیں یا جو ہمارے ظاہری علم کے حصے میں اس کی کوئی خوبصورتی میں کمی تھی؟ پرنس چارلز لمبا چوڑا شہزادہ. شہزادے تو خواب میں دیکھتے ہیں نا لوگ، میرا شہزادہ پتہ نہیں کب آئے گا، چاہے ہو نہ ہو شہزادہ، کوئی شہزادہ میرے کب نصیب میں ہوگا، یا شہزادی میری کب آئے گی کوئی نصیب میں.
وہ تو اسٹیبلش شہزادہ تھا نا، اس کے پاس نہ اختیارات کی کمی تھی نہ طاقت کی کمی تھی، بیکاز ٹینجیبل سارے پورے تھے، جو میئریبل جو ٹریٹس ہیں وہ فیکٹر سارے پورے تھے، جو آج کل ہم رشتہ طے کرتے وقت سوال پوچھتے ہیں وہ پورے تھے۔ وہ پورے تھے کہ نہیں؟ جانتے ہو لیڈی ڈیانا کو؟ ینگ بچے نہیں جانتے بیٹے، آج سے 25-30 سال پہلے کی بات شروع ہوئی تھی۔ تو ٹینجیبلز تو پورے تھے، اس کا مطلب صرف ٹینجیبلز جو ہیں پارٹنرشپ کی سکسیس اور فیلیور کی ضمانت نہیں ہیں، انٹینجیبلز ہیں، اور وہ انٹینجیبلز وہ ہیں پرنسپلز جو میئر نہیں کیے جا سکتے۔ اور جتنے مرضی سمجھدار ماں باپ ہوں، جتنا مرضی شعور اپلائی کر لیں، جب تک اللہ تعالیٰ کا فضل اور کرم اس میں شامل نہ ہو جائے، آپ 100% دعویٰ نہیں کر سکتے کہ میں نے تو سب کچھ دیکھ لیا پارٹنرشپ کے لیے، کیونکہ وہ میئریبل نہیں ہے، اور اس میں انسان اسرٹین کسی حد تک تو کر سکتا ہے، مکمل نہیں کر سکتا۔ لائلٹی، وفاداری، ہسبینڈ اپنی وائف کا وفادار اور وائف اپنے ہسبینڈ کا وفادار، سنسیئرٹی، ایک دوسرے سے کچھ نہیں چھپاتے، اوپن بک بن جاتے ہیں، پیار کرتے ہیں، یا پیار پہلے نہیں ہوا تو اب کریں گے، دونوں ٹھیک ہیں، پہلے سے کچھ میچنگ ہو گئی، کوئی حالات بن گئے، فائن، اس میں بھی کوئی خامی نہیں ہے پیار کر لینے میں، اگر نتیجہ شادی ہے، نوبل کاز ہے۔ اور پہلے نہیں ہوا، شادی ہو گئی، اس کے بعد ڈیولپ ہو جائے پیار، نتھنگ لائک اٹ۔ لیکن پیار کے بھی کچھ قوانین ہیں، یاد رکھنا، اگر ہو گیا ہے تو ذہن کر لینا کہ اس کو میئر اس سے کر۔ نمبر 1، پیار غیر مشروط ہوتا ہے، اس میں شرائط نہیں ہوتی، یہ آپ کا چوائس نہیں ہے کہ یار جو ہوگا نا 17 اگست اس دن میں پیار شروع کر دوں گا۔ پیار تو ہو ہی نہیں سکتا اپنی مرضی سے، ہو جاتا ہے، کیا جاتا ہے، کر لیتے ہیں، لیکن یہ پہلی بات ہے یہ غیر مشروط ہوتا ہے۔ دوسری پیار کی شرط ہے ایکسیپٹنس بیسڈ ہے، ریجیکشن بیسڈ نہیں ہے۔ جب مل گئے پارٹنر تو یو ایکسیپٹ ایچ ادر ان ٹوٹیلٹی۔ کسی بھی انسان میں، لڑکا ہو یا لڑکی، صرف پلسز نہیں ہوتے، مائنسز بھی ہوتی ہیں۔ جب ایک پارٹنر بن گیا آپ کا، اب اس میں یہ نہ ڈھونڈیں کہ اس میں صرف پازیٹیو ہو، بس میری خدمت کرے یہ لڑکی، یا میری اماں جان کی خدمت ہر وقت کرے، یا لڑکی یہ سمجھے کہ یہ ماں کی طرف تو کبھی دیکھے بھی نہ، میری ہی طرف ذرا جھکاؤ رکھے، کمپیریزن میں آ جائے۔ تو ایکسیپٹنس ہے، ریجیکشن نہیں ہوتا، یہ غیر مشروط ہوتا ہے، یہ ایکسیپٹنس بیسڈ اور ریجیکشن بیسڈ نہیں ہوتا۔ تیسری پیار کی شرط ہے کہ یہ شراکت داری پر مشتمل ہے، یہ آپ کی جوائنٹ وینچر ہے، یو موو ٹوگیدر، you move together, you decide together, you get happy together, you get worried together۔ شراکت داری ہے، انصاف بیسڈ شراکت داری۔ You both think of each other. I think of my wife more than myself, and she thinks of me, not herself۔ شراکت داری، سیکریفائس، اور کامیاب شادی کے لیے بہت سیکریفائس۔ تو بیٹے سنہرے خواب نہیں دکھانے، آسمان سے تارے توڑ کر نہیں کوئی بھی لا سکتا۔ یہ سوال ضرور پوچھا جا سکتا ہے پارٹنرشپ سے، لک میں یہ ہوں، یہ میری تعلیم ہے، یہ میری صحت ہے، خدا نخواستہ کوئی خرابی ہو، ویری امپورٹنٹ ٹو ڈٹرمن اینڈ ڈسکلوز، ٹھیک ہے، یہ میری ارننگ ہے، یہ میری فیملی کمپوزیشن ہے، میرے ساتھ بھائی رہتے ہیں، بہنیں رہتی ہیں، 5 مرلے کا گھر ہے یا 10 مرلے کا گھر ہے یا جو بھی ہے، ایکچول فیکٹس بغیر چھپائے۔ شادی ہال کی چمک میں جا کے سارا کچھ نہیں ہو سکتا،
نہ 3 دفعہ یس بولتے وقت آپ کوئی بہت زیادہ کنسیڈریشنز کر سکتے ہیں. اس وقت تو یس ہی بولنا ہے نا، باہر اماں ابا کھڑے ہیں سارے ہیں، نو کا امکان نہیں ہے. تو جو کچھ سوچنا ہے، سوچنا پہلے حق ہے، یس نو کہنا آپ کا حق ہے، سب سے مشورہ لینا آپ کا کہ فیصلہ آپ کا ہوگا. لیکن بیلنس رکھنا ہے انٹینجیبلز اینڈ انٹینجیبلز، اور سچائی کے اصول پر آپ نے فیصلہ کرنا ہے. غلط نہیں بولنا، چھپانا نہیں ہے، کیونکہ بعد میں یہ جو چیز غلط بولی گئی وہ ایکسپوز ہو جائے گی کسی بھی قسم کی، پتہ چل جائے گا، پرابلم ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو ایسے بہت سی مثالیں ہیں صبح شام ہم زندگی میں دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کے نصیب اچھے کریں. اینی ادر کویسچن؟ جی آپ کوئی ایک. سر انسان کی ایک تو انفرادی زندگی ہوتی ہے، ایک اجتماعی. انسان اپنے لیے گول سیٹ کر لیتا ہے کہ میں نے بہت بڑا کامیاب کاروباری انسان کرنا ہے. انسان اگر اس سے بھی تھوڑا سا بڑا گول سیٹ کرے، وہ سیٹ کر لیتا ہے کہ میں نے معاشرے کے لیے کچھ کرنا ہے. جب معاشرے کے لیے انسان کچھ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو انسان کو جدوجہد کرتا ہے، جیسے سیاسی جدوجہد ہو سکتی ہے. لیکن اگر آپ سیاسی جدوجہد کر رہے ہیں تو آپ کے محلے کی چوڌری کے مفاد کو ضرر لاتی ہوتی ہے. جب وہ آپ کی جو سیاسی جدوجہد ہے اس کو طاقت کے زور پر دبانے کی کوشش کرے، اس کے بعد ہتھیار ہو اور آپ ایک فکری جدوجہد کر رہے ہو، لوگوں کو قائل کر رہے ہو، اس صورت میں پھر کیا کرنا چاہیے؟ کیا وہ ادھر سے تو گولی آنی چاہیے آپ اور آپ کا سر قدم ہے، تو کیا آپ چھوڑ دینی چاہیے جدوجہد یا کیا ہو سکتا ہے اس کا؟ تھینک یو. پازیٹیو ڈائنامک آدمی جو ہے نا، جب آپ ہیں، آپ نے توازن برقرار رکھنا ہے. نمبر 1، طاقت کی زبان تو کوئی زبان نہیں ہوتی، لیکن ہو سکتا ہے ایک آدمی میڈ ہو، پاگل ہو، یا پاگلوں جیسی حرکت کر رہا ہو، تو خود کو اس کے پاگل پن کا شکار تو نہیں ہونے دینا، اپنا سفر بھی جاری رکھنا ہے اور مشکلات کو مینیج بھی کرنا ہے. آپ یہ دیکھیں جو انسان کے اندر کا فیئر ہے نا، وہ ایکچول ریورس گیئر ہے. خوف ریورس گیئر ہے انسان کی زندگی کا، اندر کا خوف نہیں کھانا. کیونکہ خوف کھا گئے تو آپ ایک قدم بھی نہیں چل سکیں گے، نہ پڑھ سکیں گے، نہ سفر جاری کر سکیں گے، نہ جد و جہد رکھیں گے، یا آپ کو کھا جائے گا. تو ایسے سیناریوں میں پہلی بات خوف کا ہے. دوسری بات ہے کہ نیگیٹیوٹی کو پازیٹیوٹی سے ڈیفیٹ کرنا ہوتا ہے. یاد رکھنا، نیگیٹیوٹی کو نیگیٹیوٹی سے جب ڈیفیٹ کریں گے، یہ اوپن وار ہے. کیجولٹی آپ بنیں یا کوئی، کیجولٹی تو بری ہے، نقصان بھی بہت انبیئریبل ہے، ان کا ہو یا آپ کا ہو. تو پازیٹیو رہنا اور پازیٹیو آنسر ڈھونڈنا اور نیگیٹو فورسز کو دل میں تہیہ کرنا، میں اپنی پازیٹیوٹی سے آپ کو ڈیفیٹ کروں گا. آپ اس کو سلام بھی کرتے ہیں، آپ احترام بھی کرتے ہیں، گزرتے وقت ادب سے بھی پیش آتے ہیں، لیکن آپ اس کو مجبور کر دیتے ہیں یہ سوچنے پہ، یار باقی بھی یہاں سے 10 بچے گزرتے ہیں، اس کو تو کوئی احترام سلام، یہ تو بڑا اچھا بچہ ہے. ہارٹ چینج کرنے کی کوشش کرتے ہیں اپنی طرف سے. لیکن جو اپنے سفر سلیکٹ کیا ہے، جو پرپس سلیکٹ کیا ہے، اس سے ڈیویٹ نہیں کرنا ہوتا کسی خوف کی وجہ سے، چاہے اس کے لیے کوئی قیمت یا قربانی بھی ادا کیوں نہ کرنی پڑے. اف یو آر ٹرو ٹو یور کاز، پازیٹیو ہیں آپ، تو پھر آپ لڑ کے نہیں، تھنک ون ون کرتے ہوئے سینرجی کریں، اپنے سارے ٹولز اکٹھے کریں. آپ کے دوست ہمدرد ہیں، ان کے ساتھ مشاورت کریں، پیرنٹس ہیں، دوست ہیں، مطلب بدی کی طاقت کو خوبیوں کی طاقت سے ڈیفیٹ کریں، فزیکلی لڑ کر نہیں. جی ہر انسان نے اپنی زندگی میں بہت سے ٹراماز فیس کیے ہوتے ہیں ایسا، لیکن جیسے جو چائلڈ ٹراماز ہوتے ہیں ایسے ان کے باؤنڈس بہت زیادہ ڈیپ ہوتے ہیں. جیسے اب وہ ٹراماز جو ہوتے ہیں وہ انسان کی زندگی میں کہیں نہ کہیں اس کے راستے میں آ کے ضرور کھڑے ہوتے ہیں، جو اس کو اس کی ڈیسٹینیشن تک پہنچنے نہیں دیتے، انسان کو روک دیتے ہیں. تو سر اب ان ٹراماز کو یا ان کے باؤنڈس کو ہیل کس طرح سے کیا جا سکتا ہے؟ کیا جا سکتا ہے، پہلی تو بات ہے کہ آپ اس بات پر فیتھ بلڈ کر لیں کہ آئی کین اوور کم اٹ. پہلا چیز تو آپ کو یقین کرنا ہے نا
yes, I can overcome it. ٹھیک ہے, it will not happen again. انشاءاللہ کہہ دیں گے تو ساتھ اللہ کی مدد بھی شامل ہو جائے گی. ٹھیک ہے, تو پہلی بات تو اپنے آپ کو اس یقین پر لائیں. فرسٹ تھنگ, اپلائی دی پرنسپل آف فیتھ. ویل آئی کین اوورکم اٹ. میں نے آپ کو کئی مثالیں دی, کتنے لوگ جو ہیں فیلنگس میں اور کتنی ہینڈی کیپس کے ساتھ, بڑے بڑے ہینڈی کیپس کے ساتھ بھی دنیا کے بہت بڑے انسان بنے. تو اگر آپ کا ہینڈی کیپ بھی نہیں ہے, آپ کی آئیز, ہاتھ, ذہن, ٹانگیں سب کام کر رہے ہیں, اور آپ اس ٹراما میں بار بار جانے کے بجائے آپ فیوچر کا ڈریم دیکھیں کہ لک نو آنورڈ, میں اپنی کامیابی سے ثابت کروں گا, اپنی پوٹینشیل کو استعمال کروں گا, اپنی انرجی کو گیدر کروں گا, اپنی فیکلٹیز کو, اینڈ آئی ول ناٹ لک بیک. I will not look back, and nobody can do with me this drama again. I will not let it happen. I have the strength enough to face it. ٹھیک ہے. ایک ونسٹیٹ شخص تھا, اس نے کوئی 50 کتابیں لکھی, اس میں ایک بک ہے اس کی گائیڈ ٹو کانفیڈنٹ لیونگ. گائیڈ ٹو کانفیڈنٹ لیونگ. اس میں وہ سب سے بڑی بات یہ کہتا ہے, آئیڈینٹیفائی دی پاور ان یو. اپنے اندر جو پوٹینشیل موجود ہے اس پر یقین کریں کہ یو کین یوٹیلائز اٹ. اوکے جی بیٹے. اب سر ایز یو ٹاک اباؤٹ لو بیفور, کہ اگر شادی سے پہلے آپ کو پیار ہو جاتا ہے تو اٹس اوکے. یس, تو سر لیکن اسلام میں تو حرام ہے کسی غیر مرد کو میسج بھی کرنا, اینڈ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ آپ نے ضروری ٹاک کے علاوہ کوئی ہنسی مذاق یا فضول بات نہیں کرنی. تو اگر آپ اس لمٹ میں رہ کے کرتے ہو تو یو کانٹ فال ان لو ود اینی ون. ویل آئی ٹینڈ ٹو ڈس ایگری ود یو. اس لیے کہ لو پیور, انوسینٹ, ویل فاؤنڈیڈ, ویل ایمڈ بھی تو ہو سکتا ہے. اور دوسرا, آپ نے پلان تھوڑا کیا تھا لو کہ پرسوں کروں گی, کل کروں گی, چوتھ کروں گی, نہیں کروں گی. یہ پلاننگ سے تھوڑا چلتا ہے لو. یہ تو ہو جاتا ہے. جب ہو جاتا ہے اس کو جو مینیج کرنا ہے پوسٹ لو پری میرج پیریڈ کو, اس پہ آپ نے پازیٹیو رہنا ہے, پرنسپلس پہ اپنے فرم رہنا ہے. بعض دفعہ دی پرنسپل آف پولائٹنس اینڈ فرمنس یو کیری along. ٹھیک ہے, یو آر فرم آن یور پرنسپلس. Nobody can ask you to deviate from your principled and noble path. Love does not warrant or does not necessitate negative actions, inclusion of negative actions. یہ اچھے پیار کے اندر نیگیٹو ایکشنز کی کوئی گنجائش نہیں ہے. Because if somebody loves you, he must respect you. He must make you dignified woman. Because girl is going to be mother tomorrow. A very graceful relation. کائنات کا سب سے مقدس. تو پھر آپ کو پچھتاوا نہیں ہوتا. And remember, at times your firmness increases your respect in other person's eyes. آج اگر آپ نے نیگیٹیوٹی کو انکلوڈ کر لیا پوسٹ لو کورس میں, tomorrow it will reduce your value. For value addition, you have to be firm on certain principles. Okay? I don't want to give a personal example, just to educate you. I have one daughter, 3 sons. تو میری ڈاٹر فارماسسٹ ہیں, آج کل آسٹریلیا میں ہیں. جب میں ان کی شادی کے بارے میں سوچ رہا تھا تو ابھی فیصلہ نہیں کیا تھا, تو ہمارے گھر ایک پرپوزل آئی. وہ اس کے کلاس فیلو کا بڑا بھائی تھا کراچی یونیورسٹی میں, یعنی بعد میں وہ اس کا دیور بن گیا جو کلاس فیلو تھا. میں اپنے گھر سے باہر ایز اے ہیبٹ ایک پارک میں واک کے لیے جاتا تھا, واک کرنے کے لیے. وہاں ایک لڑکے کو میں نے دیکھا, ویری اسمارٹ, ہینڈسم,
بہت وہ جاگنگ کرتا تھا, فزیکل فٹنس, اور میرے ملٹری بیک گراؤنڈ کی وجہ سے آئی آلویز لائک دوز پیپل ہو آر فزیکلی فٹ اینڈ اچھے. تو میں اس لڑکے سے بہت متاثر تھا, لیکن مجھے یہ علم نہیں تھا کہ یہ میری جو بیٹی ہے اس کے کلاس فیلو کا بڑا بھائی ہے. یہ میرے علم کا حصہ نہیں تھا. تو میں گھر آ کے اپنی وائف کو کہتا, یار ایک بچہ ہے وہاں, وہ جاگنگ کر رہا ہوتا ہے, پش اپس کر رہا ہوتا ہے, ٹال بھی ہے, اسمارٹ بھی ہے, پتہ نہیں یار کس کا بچہ ہے, کون ہے, ماشاء اللہ اللہ اس کو نظر بد سے بچائے. اچھا میں پاس سے گزرتا, وہ کھڑا ہو جاتا اور مجھے فوجی کی طرح یوں ہاتھ جوڑ کے نا یوں کھڑا ہو جاتا, ٹینشن سلام بھی کرتا. وہ بعد میں پتہ چلا کیونکہ وہ کیڈٹ کالج میں پڑھ رہا تھا اور وہاں کا ہیڈ بوائے تھا, تو یہ چیزیں اس کو سکھائی گئی تھیں, یونیفارم پہننا, یہ کام کرنا. تو ایک دن میں گھر سے نکلا تو میری بیٹی کے کلاس فیلوز نا میرے لان میں بیٹھے تھے. کلاس فیلوز فارمیسی میں لڑکیاں بھی ہوتے ہیں لڑکے بھی ہوتے ہیں, تو اس دن اتفاق سے سب لڑکے بیٹھے تھے وہاں کلاس فیلو. تو میں جاتے وقت میں جا رہا تھا اپنی اسپورٹس کٹ میں, آئی واز دین بریگیڈیئر, تو میں نے ان سے ہاتھ ملایا, سب سے ہاتھ ملا کے کہہ بوائز پلیز لسن ٹو می. میں تھوڑا کنزرویٹو بن گیا, پرانے زمانے کا انسان بن گیا. ان فیوچر اف یو کم ٹو مائی پلیس پلیز برنگ یور سسٹرز اور مدرز along. تھینک یو, سی یو کہہ کے میں چلا گیا گھر سے سخت. اس بچے نے جو میری بیٹی کا کلاس فیلو تھا ان میں سے, اس نے جا کے جب اپنے والدین کو بتایا کہ آج ہم انکل کے پاس گئے تھے اور انکل نے ہمیں یوں جھاڑ پلائی اور کہا اگر میرے گھر آئندہ آنا ہے تو یا اپنی سسٹر کو لے کے آنا ہے یا مدر کو ساتھ لے کے آنا ہے, سارے لڑکے یہاں آئے ہو میرے گھر سے. اندر میں کہہ کے آیا تھا یار چائے بہترین پلانی ہے ان سب لوگوں کو نا, اس کے کلاس فیلو ہے. تو ان کے گھر والوں نے اس کا پازیٹیو امپیکٹ لیا. وہ جو گھر والے تھے کہ یار وہ پنجابی میں کہنے لگے یہ مطلب ہے یار کڑی دی تربیت بڑی چنگی ہوئی ہونی ہے, پیور نے نگاہ رکھی ہوئی ہے, سب چیزاں تھے. تو میں آپ کے سوال کا جواب دینا چاہ رہا تھا کہ اگر آپ پازیٹیو رہیں گے بیٹے, پوسٹ لو پیریڈ میں بھی فرم رہیں گی اپنے پرنسپلس پہ اور ویکنس نہیں پکڑنے دیں گی, فضول قسم کی نہ پیدا کریں گی, آپ کی ویلیو میں ایڈیشن ہوگا, آپ کی ریسپیکٹ اور ڈگنیٹی میں اضافہ ہوگا. اور اگر کوئی ڈٹرمن ہو جاتا ہے بندہ چیپ بات کو, تو اللہ میاں نے یہ بھی آپ کی مدد کر دی, گیٹ ریڈ آف ہم. پھر وہ لو نہیں ہے. لو میں تو لالچ نہیں ہوتا نا, چاہے وہ فزیکل لالچ ہو, ایموشنل لالچ ہو, فنانشل لالچ ہو, کسی قسم کا بھی لالچ ہو, لو میں تو لالچ نہیں ہوتا. اٹ از بیسڈ آن گیونگ ناٹ ریسیونگ. گیونگ پہ بیسڈ ہے نا لو, تو ریسیونگ پہ تو نہیں ہے صرف بیس. جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. آپ کے بھی بات چیت میں کہتا ہوں کہ رشتہ کرتے وقت بہنوں کا, بچیوں کا, کسی میں بھی کسی مصلحت کی خاطر جھوٹ نہیں بولنا چاہیے, وہ پکڑا جائے گا. میں نے ابھی 3-4 دن پہلے آئی واز ان اے وے مینیجنگ کوئی رشتہ کسی اور بچی کا جاننے والوں میں نا. تو آج کل تو پروفائل منگواتے ہیں, ماڈرن ٹائم آ گیا ہے, پروفائل آ جاتا ہے لڑکے کی, یہ تعلیم, یہ ہائٹ, یہ کرتا ہے, اتنی سبلنگز ہیں, یہ سارا پروفائل آ جاتا ہے, بیسک ڈیٹا. پہلے تو پوچھتے ہوئے بھی شرم آتی تھی لڑکے لڑکی کا. تو اس میں نا اس لڑکے نے لکھا ہوا تھا, ایک بچے نے 33 ایئرز, ویل آف, گورنمنٹ نوکری, سارا کچھ لکھا ہوا تھا, ڈیورسڈ. اب جب ڈیورسڈ کا کویشچن پوچھا تو اس نے جھوٹ بول دیا, جو بعد میں نے ریزن بنائی اس کو ریفیوزل کی, جس لڑکی کے لیے میں بات کر رہا تھا. کوئی بات نہیں, ڈیورس ہوگی, کوئی بات نہیں. اس نے کہا کہ جی ریزن یہ میں نے ڈیورس کیا, اس کی ایج اتنی نہیں تھی جتنی انہوں نے بتائی تھی شادی سے پہلے, یہ ریزن ہے جی ڈیورس کی. تو میں نے کہا کہ دیکھیں آج کل وہ دور تو ضرور ہے کہ ماں باپ اتنا تو کرتے ہیں اور کرنا چاہیے, لڑکا اور لڑکی دیکھ لیں ایک دوسرے کو, اور 5-7 منٹ آپ ایک دوسرے سے کوئی کلیریفائی کرنا چاہتے ہیں, ان کو پرائیویسی میں اجازت دیں. آپ کا گھر ہے, ڈرائنگ روم میں بٹھائیں گے بچوں, ٹھیک ہے 10-15 منٹ کوئی آپ
ایسی بات پوچھنا چاہتے ہیں ذاتی ایک دوسرے سے، لائف کا بہت بڑا فیصلہ ہے تو کر لیں، پوچھ لیں. اگر یہ کیا تھا، یہ پوچھا تھا اور آپ ایک دوسرے سے ملے تھے، تو ڈسکوری آف ایج آفٹر میرج اٹ از ناٹ کریکٹ. یہ درست بات نہیں ہے. جب آپ کسی سے ملیں گے، اب ہم ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، میں کہہ سکتا ہوں کہ اچھا یہ 15-16 سال کا ہوگا، یہ 18 سال کا ہوگا، یہ 17 سال کا ہوگا، پیچھے بھائی صاحب بیٹھے ہیں 30 سال کے ہوں گے، ان کے ساتھ جو بیٹھے ہیں 35 سے 40 کے درمیان ہوں گے. مطلب ڈٹرمنٹ تو کر لیتا نا جنرل، اس میں کچھ کمی بیشی ہو سکتی ہے آپ کی. لیکن یہ کیسے کہ شادی ہونے کے بعد ڈسکور ہوا کہ اس لڑکی کی تو ایج زیادہ ہے. اگر ملے نہیں تو پیرنٹس نے اور آپ نے، یہ بڑا لیپس ہے، بغیر ملائے کیسے بھئی پارٹنر بنا دیا. اگر ملے تھے اور اب ریزن پتہ چلی اوہو اس کی تو ایج زیادہ ہے، دیٹ از انفیئر. تو بیسڈ آن دس کنٹینشن وی ریجیکٹڈ دیٹ. سوری، شروعات جھوٹ سے نہ کریں. جس کا آپ الزام لگا رہے ہیں کہ انہوں نے ایج صحیح نہیں بتائی تھی، آپ بھی اب کور اپ کر رہے ہیں کہ ایکچوئل وجہ کیا تھی ڈیورس کرنے کی. کوئی اگر بچی ہے جس کی پہلی شادی ہو رہی ہے، وہ ینگ ایج میں اس نے ڈیورس کر دی، تو وجہ جب تک نہیں پتہ چلے گی ایکچوئل، یو شوڈ ناٹ میک اے ڈیسیژن. دیر از نو ہارم. لوگ ڈیورس ہو گئی، ٹھیک ہے، کوئی انتقال ہو گیا، کوئی اور چیز ہو گئی، یا جینوئن ریزن ہو گئی، اس سے جھوٹ نہ بولے. کہنے کا مقصد ہے جھوٹ پہ بیسڈ نہیں ہونا چاہیے شادی کا معاہدہ. شادی کا معاہدہ سچ پر بیسڈ ہونا چاہیے. اگر آپ پرائرٹیز یہ رکھیں گے نا تو کبھی شادی فیل نہیں ہوگی. ایجوکیشن، ہیلتھ، کیریکٹر. اگر آپ اس سے شروع کریں گے نا، فنانشل کنڈیشن، مکانیت، یہ چیزیں فیل ہو جائے گی. جی بیٹے. سر میرا کویشچن یہ ہے کہ اگر آپ اپنی فیملی سے ہٹ کے، مطلب سکسیس ریٹ آپ کا زیادہ ہے، یا آپ اپنی فیملی سے فائنینشلی آپ کو اچھے حالات ہیں آپ کے گھر کی، اور آپ کی فیملی ہے، مطلب آپ کی مدر سائڈ پہ یا فادر سائڈ پہ، تو وہ آپ سے جیلس کرتی ہے. موسٹ آف دا ٹائم ایسے ہی ہوتا ہے. اگر تو آپ ان سے ملنا چھوڑ دو تو آپ پراؤڈلی کہنا شروع ہو جاتے ہیں کہ یہ بہت غرور تکبر والے ہیں. اور اگر مطلب آپ نہ ملو تو اس طرح سے باتیں سننے کو ملتی ہیں کہ یہ بہت پراؤڈی ہیں، اور اسی وجہ سے پھر آپ اپنے ریلیٹیوس کو ملنا چھوڑ دو. تو یا پھر وہ آپ ملو گے تو آپ کو نیچا دکھا کے کمپٹیشن کریں گے آپ سے، یا آپ کو ڈس رسپیکٹ کرنے کی کوشش کریں گے. تو اس کو کیسے ڈیل کیا جائے گا؟ ہم اپنی فیملی کو بھی ملیں اور وہ مطلب کہ اس طرح سے کوئی کمپٹیشن بھی نہ اس چیز میں ہو، اور وہ پراؤڈی بھی نہ کریں. مطلب ان ورڈ مطلب کہ ہم ان کی نظروں میں اچھے بھی ہوں، کیونکہ ہم ویسے ہی اچھے ہیں نا. تو میرا یہ ہے کہ ہم ان کی نظروں میں بھی پازیٹیو سوچ ہے ان کے لیے، لیکن وہ پھر بھی ہمارے لیے نیگیٹو سوچتے ہیں. تو اس کو کیسے ڈیل کیا جائے؟ دیکھیں، دس از اے سچویشن، ایسا ہوتا ہے، بہت سے خاندانوں میں ہوتا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ کمپیریزن جو ہوتا ہے نا از کینسرس فار ریلیشن شپس. کمپیریزن ان ریلیشن شپ از کینسرس. ایک باپ کی اولاد ہے نا، بیٹیاں ہیں، بیٹے ہیں، اگر وہ ان کا آپس میں جس دن کمپیریزن اوپنلی کرنا شروع کر دے گا نا، یہ تو میرا بیٹا تابع دار ہے، یہ نالائق ہے. وہ جو نالائق ہے وہ کسی ایکسٹریم سٹیپ کی طرف چلا جائے گا. اسی طرح دو فیملیز کے درمیان ہے، اگر کمپیریزن ہوگا دلوں میں، ذہنوں میں، بے شک اوپر سے میٹھے ہوں، وہ بھی ریلیشن شپ کے لیے اچھا نہیں ہے. اب میں آپ کے اس کی طرف آتا ہوں. اگر آپ پازیٹیو ہیں، اگر آپ ایکچولی پراؤڈ فیل کرتے ہیں، دین یو ڈیزرو دی ریزسٹنس، دین یو ڈیزرو دی نیگیٹو پاتھ، نیگیٹو رسپانس. اگر آپ ایکچولی پراؤڈ نہیں ہیں، آپ ایکچولی رسپیکٹفل ہیں دوسروں کے، irrespective آف دیئر اسٹیٹس، چاہے غریب ہو یا امیر ہو، یو آر ریسپیکٹفل، یو ڈونٹ اسپیک اینی تھنگ رانگ، یو ڈونٹ پوز. کوئی کپڑوں کی، برانڈس کی یہ گفتگو کا حصہ نہیں ہے. یو ول ون الٹیمیٹلی، دو فار سم پیریڈ آف ٹائم you may face it bad, but don't be reactive. دیکھیں، ایک ہوتا ہے انٹیگریٹو ایٹیچیوڈ، ایک ہوتا ہے ڈس انٹیگریٹو ایٹیچیوڈ، میلان ایٹیچیوڈ.
अगर आपका एटीट्यूड इंटेग्रेटिव है तो आप प्लसेस को इकट्ठा करेंगी, अपने आप पे ज़्यादा एतमाद रखेंगी, एंड यू विल नॉट रिएक्ट, अब फ्रस्ट्रेट नहीं होंगी, क्योंकि जो आदमी रिएक्टिव होता है वो हालात को ख़राबी की तरफ ले जाता है। जो प्रोएक्टिव होता है वो कहता है कोई बात नहीं, अल्लाह इनको हिदायत दे, हम कोई गलत बात नहीं करेंगे, ये हमारे से मिलना नहीं चाहते, चलो नहीं मिलते, लेकिन हम इनकी तजलील नहीं करेंगे, हम रिएक्ट करके लोगों तक मुखबरी नहीं करेंगे, BBC नहीं बनेंगे अपने ख़ानदान में कि उन्होंने ये कर दिया, इन्होंने यूँ कर दिया, फ़ौरन यूँ फैलती है एक ख़बर, हमारे यहाँ गीबत का बहुत रवाज है, तो फिर आपको कोई नुकसान नहीं होगा। बी कॉन्फिडेंट ऑफ योर ओन एक्शंस, वी आर राइट, हमने झूठ नहीं बोला, हमने लॉकडाउन नहीं किया, हमने उनकी तजलील नहीं की, हमने कोई कंपैरिजन सिनारियो नहीं बनाया, हम हम्बल हैं, हम में ह्यूमिलिटी है, हम प्राउड नहीं हैं। तो कुछ देर के बाद दिस रियलाइजेशन विल डॉन ऑन देम। अगर आप रिएक्टिव हो गए, कंपैरिजन सिनारियो में आ गए, ठीक है, और बॉक्सिंग का रिंग बना लिया, मौका हर एक ने देखा, इस दफ़ा इनकी टांग ऊपर फिर उनकी टांग ऊपर, अभी मिलेंगे ना, देखना मैं उसके साथ कैसा तमाशा लगाऊंगी। जो एक बच्ची कहती है मैं सबसे होशियार हूँ, सबसे इंटेलिजेंट हूँ, वो कहेगी अम्मा को देखना, अम्मा इस दफ़ा जब आएंगे ना मैं क्या करती हूँ उनके साथ। माँ कहेगी बेटे ख्याल करना ज़रा, चलो ठीक है, तो उन्होंने वो गल करी, वो जड़ी गल सी ना वो करी, वो सट मारी उन्होंने। तो ये जो कंपैरिजन है ना, ये कैंसरस है रिलेशनशिप के लिए। पॉजिटिव डायनेमिज़म को एडॉप्ट करें बैलेंस रहने के लिए, रिएक्टिव ना बने, प्रोएक्टिव रहें। सर मेरा क्वेश्चन मतलब उसका भी मुझे आंसर नहीं मिला, मतलब फैमिली कुछ इस तरह से है कि मतलब फैमिली मिलना चाहती है, लेकिन जब वो मिलती है तो वो डिसरिस्पेक्ट करती है कि तुम लोग बहुत एटीट्यूड वाले हो, ऐसे हो, मिलना पसंद नहीं करते। उनकी जजमेंट गलत है ना। आप, मैं ये कहता हूँ पहले तो ये फैसला कर लें कि खामी आपके यहाँ है या उनके यहाँ है या दोनों में है। रियलिस्टिकली ये डिटरमिन कर लें, ठीक है। अगर आपका कोई फॉल्ट नहीं है, होता ये है कि फॉल्ट दोनों तरफ होता है, एक में कम हो सकता है, एक में ज़्यादा हो सकता है। अगर कोई नेगेटिविटी आप अपने आप में पाते हैं अपनी फैमिली की तरफ, जिससे वो डिसहार्टन हो गए या जिससे वो नेगेटिव साइड पे चले गए, तो आपको भी करेक्शन अप्लाई करनी है। अगर आप एब्सोल्युटली कॉन्फिडेंट हैं और पॉजिटिव हैं कि आपने ना उन पर नेगेटिव कमेंट किया उनकी फैमिली के बारे में, और आप प्राउड भी नहीं हैं, बिल्कुल हम्बल हैं, और आप गिविंग एंड पे हैं, रिस्पेक्टफुल हैं, तो अगर आर्जी तौर पे कोई ट्रांजिशनल पीरियड में कोई नाराज़ भी है, ही विल बिकम पॉजिटिव विद द पैसेज ऑफ टाइम। दोनों इख्तियारात आपके पे। बी रियलिस्टिक, फाइंड आउट हैव वी डन समथिंग रॉन्ग। इफ़ यू हैव डन समथिंग रॉन्ग एवर, किसी एक बच्चे ने कोई जुमला बोल दिया था, कोई बात कर दी थी मदर ने, किसी ने, तो अपोलोजाइज़ विद वेरी ओपन हार्ट। उससे आप नीचे नहीं आएंगे, आप ऊपर चले जाएंगे। वन हु अपोलोजाइजेज इज़ मच ब्रेव एज़ कंपेयर टू दोज हु डू नॉट अपोलोजाइज। वो ज़्यादा बहादुर लोग होते हैं। इजाज़त है आपकी? ओके, थैंक यू।